أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت 251 251. ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد. حضرت ہارون بھی وفات پا گئے، پھر یوشع علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ بالکل بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کی قوم نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے لیے حاکم مقرر کرے. یوشع نے طویل عمر پائی تھی، اور یہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے، یوشع بہت بزرگ ہو چکے تھے. توریت کے مطابق ان کے بال سفید ہو گئے تھے، ان کی بھویں بھی سفید ہو گئی. خیر، یہ تو درست ہے کہ ان کی عمر کافی زیادہ تھی. کتنی تھی ایگزیکٹلی ہم نہیں جانتے، اور بہت بزرگ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جو ہمیں لیڈ کرے جنگ میں. انہوں نے اسی وقت ان کے مزاج کے پیش نظر یہ فرمایا کہ جنگ مسلط ہو گئی تم پر، تو پھر تم لڑنے میں آناکانی کرنے لگو گے. کہنے لگے ہم کیوں کریں گے ایسا، ہمارا فتح مفتوحہ علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہمارے بچے ان کے غلام ہیں، فیملی سے ہم دور ہیں. سو وی نیڈ ٹو فائٹ ود them. جنگ ضرورت ہے ہماری. لہٰذا پھر ان کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام، ہمارے پیارے یوشع جو ہے سیدنا یوشع علیہ السلام، انہوں نے دعا کی. اللہ نے علامت بتائی کہ آپ کے گھر کے باہر سے صبح کو فلاں بندہ گزرے گا، اس کی یہ اور یہ نشانی ہوگی. یوشع بھی ان کو اپنی ذاتی حیثیت میں پہلے نہیں جانتے تھے، ورنہ تو سمپلی نام بتا دیا جاتا نا کہ فلاں شخص گزریں گے. ان کو نشانی بتائی گئی کہ اس نشانی کا بندہ گزرے گا. نشانی کا ذکر نہیں آتا. کیا نشانی تھی؟ چہرہ کا روشن ہونا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. بہرحال وہاں سے ایک نوجوان گزرے، اس نشانی پر پورے اترتے تھے. یوشع علیہ السلام نے انہیں روک لیا اور ان کا استباق کیا، یعنی کہ ان کے بالوں میں تیل لگایا اور اناؤنس کیا کہ یہ ہے تم لوگوں کے بادشاہ. ان کا نام طالوت تھا، یہ ایک چرواہے کے بیٹے تھے. یہ اور ان کے والد اور ان کے بھائی جو ہے لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے اجرت پر. غریب لوگ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا. تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ سرداری کا تعلق، سیادت کا تعلق خاندان اور نسب سے نہیں ہے، صلاحیت سے. جو با صلاحیت ہو. ابھی جیسے یہ القدس کی بات ہو رہی تھی کہ القدس کو فتح کیا، آپ کو پتا ہے صلاح الدین نے. تو صلاح الدین کے نصیب میں اللہ نے لکھا تھا. اس تحریک کو شروع کرنے والے تو عماد الدین اور پھر ان کے بیٹے نور الدین تھے. نور الدین عماد الدین کے وقت سے کروسیڈز چل رہے تھے، صلیبی جنگیں چل رہی تھی، اور یہ کوششیں کر رہے تھے. ایک نسل میں ایسے کام نہیں ہوتے. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے اس کو شہرت مل جاتی ہے. اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کی تقسیم ہے. اس کام کو عماد الدین زنگی جو ہے انہوں نے شروع کیا کہ ہم القدس کو چھڑائیں گے. تو پھر وہ مسلمان حکمرانوں کو انوائٹ کرتے رہے، لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے، آرمی کلیکٹ کی، جنگیں شروع ہو گئی تھی، چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی. کوئی سیدھا ایسے تھوڑی ہے کہ یہ روستم پر جائیں گے اور یہ روستم فتح کر لیں گے. پہلے تو سرحدی علاقے فتح ہوں گے نا. جنگیں شروع ہو گئی. انہوں نے کئی فتوحات کی، پھر یہ وفات پا گئے، پھر نور الدین نے ٹیک اوور کیا، پھر نور الدین لڑتے رہے، پھر نور الدین شہید ہو گئے. پھر شہید وہ جنگ میں نہیں ہوئے تو ان کو زہر دے دیا گیا، زہر دے کر مروا دیا ظالموں نے. خیر، نور الدین شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر صلاح الدین نے ٹیک اوور کیا، اور صلاح الدین کے زمانے میں القدس فتح ہو گیا. ان کے نصیب میں تھا یہ. الحمدللہ، اجر تو عماد الدین اور نور الدین کو بھی اتنا ہی ملے گا. اب نور الدین کو کیا کہتے ہیں، پورا نام کیا ہے نور الدین کا؟ نور الدین زنگی. زنگی کس کو کہتے ہیں حفصہ، پتا ہے؟ نہیں پتا. حبشی کو کہتے ہیں. ہاں، یہ نسل حبشی تھے. زنگی ہماری زبان میں، فارسی زبان میں حبشیوں کو کہتے ہیں، نیگرو تھے. تو غلام رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں پیچھے، اور کالے تھے آسان لفظوں میں. تو یہ تو ہمارے فلموں ڈراموں میں وہ ان کو حسین دکھاتے ہیں نا، غلط دکھاتے ہیں. زنگی کا مطلب ہی ہے، ٹھیک ہے، زنگی غلام، حبشی غلام. تو آپ دیکھیے، یہ وہ وقت ہے جب ادھر عباسی بیٹھے ہوئے تھے.
नसब वाले लोग थे ना, हजरत अब्बास की औलाद से थे। उधर उमवी बैठे हुए थे, नसब वाले लोग थे ना, बनु उमैया से थे। उनसे काम नहीं हुआ। अच्छा, फातमी भी बैठे हुए थे, लेकिन उनसे काम नहीं हुआ। काम किसने किया? उन बाप बेटे ने किया जो नस्ल हबशी थे। तो सरदारी का ताल्लुक नसब से नहीं है, सलाहियत से। एक वक्त था उमवियों ने बड़ा काम किया, ऐसा नहीं है नहीं किया, लेकिन आगे आते आते अयाश हो गए। एक वक्त है अब्बासियों ने बड़ा काम किया, लेकिन आगे आगे आते आते अयाश हो गए, पैसा बहुत आ गया, नस्ल दर नस्ल जमा होता गया, फिर वो शहजादे बन गए, ऐश प्रस्ती में पले हुए नालायक। फिर उनमें वो सलाहियत ही नहीं रही, वो अपनी हुकूमतें नहीं संभाल सकते थे। नहीं संभाल सकते थे तो अलकुदस हाथ से गया था। अलकुदस कब फतह हो गया था? हजरत उमर के जमाने में। किसके पास था अलकुदस? अब्बासियों के। अब्बासी तो संभाल नहीं पाए, अब्बासियों से छीना ना उन्होंने। तो लिहाजा सरदारी का ताल्लुक सलाहियत के साथ, नसब के साथ नहीं है। यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। आपने फरमाया तुम पर अगर एक नाक कटा हबशी गुलाम, यानी कि एक तो हबशी हो ऊपर से गुलाम हो, नाक कटे से मुराद ये होता है कि ये लोग सजा देते थे ना। अरब अगर कोई नाअहल होता था ना, बहुत ज्यादा तंग करता था, तो नाक काट देते थे। तो उस माने में कहा कि एक नाक कटा हबशी गुलाम, सबसे कमतर सोशल वैल्यू वाला बंदा, मुआशरे में सबसे कम हैसियत बंदा, तुम्हारे ऊपर अमीर बनाया जाए और वो तुम्हें अल्लाह के दीन पर लेकर चले, तो उसकी इताअत करो। तो लिहाजा इताअत का ताल्लुक हिदायत के साथ है। अभी मसला ये है ना, आप देखें इस वक्त आलम इस्लाम का मसला है, और पाकिस्तान का ज्यादा है कि ना अहल लोग हैं। पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? इस वक्त आप दो इस्लामी इलाकों को देखें, दुबई मुल्क तो नहीं है, लेकिन बहरहाल दुबई जो है आप उसको देखें, सहरा है, शदीद सहरा। क्या है वहां? कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी जो है ना तेल की खपत, उससे अपने मुल्क को बेहतर बनाया। और इस वक्त उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू है क्या? सियाहत, टूरिज्म। उन्होंने इतना अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने इतने टूरिस्ट पॉइंट बनाए सहरा के अंदर। उन्होंने सोचा हम क्या कर सकते हैं। एक पॉइंट उनका गलत है, अल्लाह करे उसको सही कर दे, कि उन्होंने टूरिज्म के लिए फिर हर चीज पैदा की, तो फहाशी भी पैदा की, क्लब वगैरह भी बनाए। मकसद उनका अपनी अयाशी नहीं है, खुद भी वो अयाशी करते हैं, पर इसका बनावट का मकसद ये नहीं है, मकसद बिजनेस लेना है। बाहर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है कि हर बंदे को उसके मतलब की चीज मिलनी चाहिए, लेकिन इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता, तो इनको ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह वैसे भी रिस्क देगा, रिस्क उसके हाथ में। यहाँ पर वो गलत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए उन्होंने मंदिर भी बनाया, क्यों बनाया? क्यों बनाया? सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए कि हिंदू आए। आप इस्लामी अरबों में कहीं मंदिर नहीं है, पूरे अरब जो पेनिनसुला है उसमें कोई मंदिर नहीं है, पूरी गजा की पट्टी में अब वाहिद मंदिर है दुबई में। अब हिंदू क्या करेगा? हिंदू टिकट कटाएगा, जाएगा वो मंदिर देखने। अरबों में एक वाहिद मंदिर है जो बना है, हम देख कर आएंगे, ऐਵੇਂ ही देखने जाएगा। उनकी कमाई हो रही है, हराम है ये कमाई। ये भी मैं आपको साफ कह रही हूँ, हराम है ये कमाई, गलत किया, बिल्कुल गलत किया। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने टूरिज्म को अपना सबसे बड़ा जरिया बनाया। हराम निकाल देते तब भी अल्लाह उनको उतना ही रिस्क देता जितना उनकी नसीब में। मैं बिल्कुल उनके हराम काम को सेकंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस ये कर रही हूँ कि वो लोग रड़े मैदान में बैठे हुए हैं, सहरा में बैठे हुए हैं। उन्होंने उस सहरा के अंदर फूल खिलाकर अपने आप को टूरिज्म का मरकज बना लिया। और आप उनका सिस्टम देखें, अगरचे लोग तारीफ नहीं करते, और मुझे हैरत होती है क्यों नहीं करते। यही काम यूरोप में अमेरिका में हो ना, तो तारीफें करेंगे। जो गलत है वो गलत है, मैंने साफ कहा है कि जो उन्होंने कसीनो खोले हैं, जो उन्होंने क्लब्स खोले हैं, उन्होंने मंदिर बनाया है, सब हराम है, गलत किया है। लेकिन जो सही है वो तो गलत नहीं हो जाएगा ना। जैसे यूरोप अमेरिका की बारी आती है और कोई कहते काफिर मुल्क है, तो कहते हैं हाँ नहीं काफिर तो वो है, मगर उनका सिस्टम बहुत अच्छा है ना। तो गलती तो की है दुबई वालों ने, लेकिन आप देखें कि अभी जब वहां तूफान आया है 24 घंटे के अंदर उन्होंने सारा रिहेबिलिटेट किया। कितना बड़ा तूफान था, कितनी बड़ी आफत थी, और लग ये रहा था एक दफा कि दुबई डूब गया, और फतवे आ रहे थे मंदिर बनाने की वजह से डूब गया।
मंदिर बनाना का बहुत बड़ा गुनाह है, उसका जवाब वो अल्लाह को देंगे। मैं उसकी फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रही, एक जरा बराबर भी नहीं कर रही। लेकिन बात ये है, अगर एक मंदिर बनने से दुबई डूबेगा तो बाकी ममालिक क्यों नहीं डूबते? अल्लाह इस तरह नहीं मामलात करते, अल्लाह एक के गलती पर नहीं पकड़ते। मंदिर बनाया उन्होंने, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन इतनी अयाशी के बावजूद नमाज वहां कायम है कि नहीं कायम? कानून कायम है। अभी भी दुबई दुनिया के पुरअमन तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मुल्कों में है। क्यों है? कानून है, कानून है वहां पर। आप किसी को लूट कर भाग नहीं सकते। वहां पर आपने कोई रेप होता सुना? क्यों नहीं होता? कानून है। तो अल्लाह पाक बहुत इंसाफ के साथ चलते, जो वो गलत कर रहे हैं उसका उनको वबाल आखिरत में मिलेगा, दुनिया में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो जब उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर रिहेबिलिटेट किया, 24 घंटे के अंदर किया, किसी ने फुट्टे मुंह से नहीं कहा कि वाह गुड, इन्होंने अच्छा काम किया। यही जब अमेरिका यूरोप में होता है, फिर हम कहते देखा उन्होंने कितनी जल्दी समेट लिया। अच्छा वो करे तो अच्छा, और अपना भी कर लिया तो फिर अच्छा नहीं। जो गलती है वो गलती है, जो खूबी है वो खूबी है। इतने बड़े आफत को उन्होंने 24 घंटों के अंदर समेट कर दुबई को फिर खड़ा कर, देखिए उन्होंने कितना बड़ा सिस्टम बनाया। और ये सब कुछ उन्होंने आउट ऑफ नथिंग बनाया है, कुछ नहीं था उनके पास। हमारा मुल्क हर एतबार से जरखेज। पहली बात ये है, हमारे मुल्क में फल सब्जी खत्म नहीं होती, जराई मुल्क है ना। फिर हमारे पास लाइव स्टॉक यानी हलाल गोश्त और दूध, हम उसकी बहुत बड़ी मंडी। फिर हमारे पास कई सनतें, फुटबॉल के दुनिया के सबसे बड़े प्रोवाइडर हम हैं। आप देखें, गेंद बैट सबसे ज्यादा अच्छा हम देते हैं, सर्जिकल सामान सबसे अच्छा हम देते हैं। चावल गंदम कपास, हाँ ये सब तो हमारी फसलों में आ गया ना। सही कह रही हैं आप, चावल गंदम कपास पर ही फसलों में ओवरऑल आ गया ना, सारा कुछ आ गया। फिर आप देखें हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, फिर हमारा जो मिट्टी से जो हम चीजें बनाते हैं, अब तो हमने इस सनत को तकरीबन मार दिया है क्योंकि लोगों को हम प्रमोट ही नहीं कर रहे ना। फिर हमारा जो चनियोट वगैरह का लकड़ी का काम है, बेहतरीन है। फिर हम लोगों के पास कई तरह के मादनियात हैं, जिनमें से कुछ को हम निकाल रहे हैं, कुछ को नहीं। नमक हम दुनिया में दूसरे नंबर पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकंड जो है प्रोवाइडर जो है नमक के, हम हैं। फिर हमारे पास यूथ है, हमारी आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये जो कोरोना इतना फैला ड्रामा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जो यूरोपियन ममालिक है वहां पर जवान आबादी 15-20% रह गई है, सारे बुढ़े 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 बुढ़े। अब बुजुर्ग बुजुर्ग जो हैं उनके नजदीक, अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा कि ये तो बाबे सारे रिटायर्ड, हम इनको खिला रहे हैं तो बेनिफिट क्या है? तो आप देखें कि कोरोना ने बुजुर्गों को इफेक्ट किया, और आप वहां उठाकर देखें आबादी के आदाद शुमार, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितने बुढ़े थे और कितने बचे। मार दिए उन्होंने, उन्होंने अपनी स्टेट पर से बोझ उतार दिया। कत्ल है, जवाब देंगे। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ, हमारी तो ये खुशकिस्मती है, हमारा 60% यूथ है। और यूथ भी ऐसी है कि उनको मौका मिले ना तो यानी कि कुछ नहीं से कुछ करते थे। हिम्मत वाले बच्चे, हालात ही ऐसे, हिम्मत के बगैर जी नहीं सकते। और इतना सब होने के बावजूद आप हमारे हालात देखें, सबब सिर्फ नाअहल हुक्मरान। और नाअहल हुक्मरान हम पर क्यों मुसल्लत है? बुनियादी सबब हमारी कौमी खराबी है, और दूसरा सबब ये है कि 100 प्याज तो 100 जूते, हम खाने को तैयार हैं, आवाज नहीं उठा, खड़े नहीं हुए। तो अल्लाह यहाँ हमें ये बुनियादी सीख दे रहे हैं, बुनियादी नसीहत दे रहे हैं कि हाकिम लायक होना चाहिए, वो अमीर हो या ना हो, आली नसब हो या ना हो, आली दिमाग होना चाहिए। तो इकबाल कहते हैं, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए, कि बुलंदी निगाह हो, आला दिमाग हो। बात जब वो करे तो अच्छी बात करे, और उसका दिल अपनी कौम के लिए तड़पता हो। ये तीन चीजें मिलती हैं तो एक अच्छा हाकिम खड़ा है। तो आप देखिए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे ना, जब उन पर हमला हुआ
اور بے ہوش ہو گئے ظاہر ہے. نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے سے آگے اس بدبخت نے اٹیک کر دیا. تو ایک بار دو بار تو اچڑتے پڑے, تیسرا بار پیٹ پر کیا, پیٹ کٹ گیا, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو پہلا سوال پوچھا, مجھ پر کس نے حملہ کیا؟ کہنے لگے بلولو فیروز نے. کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے, میری وجہ سے کوئی مومن جہنمی نہیں بنا. یعنی کہ آپ دیکھیں اتنی فکر تھی امت کی. کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے, میری وجہ سے کوئی مومن جہنمی نہیں بنا. اور آج یعنی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. بات سیاست کی صرف نہیں ہے. ابھی یہ جو ہیں, کیا ان کا نام ہے اچھا سا, پتا نہیں کیوں مجھے بار بار بھول جاتا ہے, یہ جو عمران خان کے وکیل تھے جو ابھی واپس آئے ہیں, جن کو اٹھا لیا تھا, انتظار حسین صاحب. آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہے. وہ کسی کا بھی وکیل ہو, جو بھی آپ ایک ملک میں رہتے ہیں نا, یہ ملک ہے نا, یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. بنانا ریپبلک سمجھتے ہیں نا, چھلکا لایا تو کیلا کھا لیا, ایسا تو نہیں ہے نا. ایک ملک ہے, یہاں پر ایک لا ہے, اس لا کے اندر ہر بندے کو اپنا کیس لڑنے کا حق ہے نا, ہر بندے کو ہے. تو عمران خان کو بھی ہے نا, چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اپارٹ فرام دیٹ اس کو بھی حق ہے. تو ایک بندہ اگر اس کا لائر ہے تو اس میں کیا جرم ہے, اس کو کیوں اٹھایا گیا؟ اتنا عرصہ بیچارہ لاپتہ رہا, اور اب جب وہ آئے ہیں ان کا حال دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. پہلے وہ جو تھے, وہ جو اینکر ہے عمران ریاض, جب وہ واپس آئے تھے تو ان کی حالت دیکھ کر دل کٹتا تھا. حالانکہ خدا گواہ ہے, میں نے تو کبھی بیٹھ کر پروگرام بھی نہیں سنا. بات یہ ہے, آزادی رائے ہے اسلام میں, اتنی آزادی رائے ہے کہ عمر جیسا بندہ کھڑا ہے اور ایک عام مسلمان کھڑا ہو کے کہتے ہیں عمر پہلے بتاؤ تمہاری شرٹ کہاں سے بنی ہے, پھر ہمیں خطبہ دینا. اتنی آزادی رائے ہے نا. تو ایک بندہ اٹھ کر بات کرتا ہے, اسے آپ کی پالیسی پسند نہیں ہے, وہ اعتراض کرتا ہے, کیا جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے, اسلام میں کوئی جرم نہیں ہے. اور پاکستان جمہوری ملک ہے تو اس میں بھی کوئی جرم نہیں. تو کس قدر اس کا حال برا تھا اللہ کے بندے کا. اور اس کے بعد اب یہ انتظار حسین, کیا جرم تھا؟ یعنی کہ اس نے کسی پر حملہ کیا تھا. انتظار حسین بزرگ آدمی ہے, مڈل ایج سے ذرا زیادہ ہی ہے, کسی کا سر پھاڑا تھا, کسی کو گالی دی تھی, نہیں, کیا جرم تھا؟ صرف یہ کہ وہ عمران خان کے وکیل ہیں. مسئلہ, میں نے آپ کو کہا میں سیاسی اعتبار سے بات نہیں کر رہی, انصاف کی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ عدالت میں اپنا کیس لڑ سکتا ہے, کوئی بھی وکیل کسی بندے کا کیس لڑ سکتا ہے. آپ اس بنا پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے. تو مجھے بتائیں کہ کس قدر ظلم کا نظام, کس قدر ظلم کا نظام ہے. اور ظلم کا نظام باقی نہیں ہے, کسی کا بھی بنایا ہو ظلم کا نظام نہیں چلتا, چل ہی نہیں سکتا. یہ سبب ہے ہماری خرابی. لاکھ سیاسی اختلافات ہو, کچھ ہو, ظلم نہیں ہو اس طرح. ظلم حرام ہے, اور مومن پر ظلم اللہ معاف نہیں کرتا. تو یہ جو مظالم ہیں ان کو روکنا ہوگا, اور خود روکنا ہوگا, کوئی باہر سے نہیں آئے. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں میں شعور پیدا کر, شعور پیدا کر. ابھی آپ دیکھیں امریکہ میں ہوئے ہیں نا انتخابات, ہو گئے سب. آپ دیکھیں ایک کمپین کے درمیان ایک دوسرے کی مخالفت ہوئی, سب کچھ ہوئی. آپ نے کوئی اتنے سالوں میں جتنے بھی ہوئے ہیں الیکشنز, تو اس دفعہ کو بھی آپ دیکھ لیں, کسی کو اٹھایا کسی نے. یعنی کہ وہ بہت زیادہ وہاں, یہ انہی سے تو شروع ہوا انتخابی مہم چلنا, مسلمانوں میں کہاں تھا, یہ انہی سے شروع ہوا ہے. یعنی کہ وہ بورڈ لے کر نکل جاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, سچے جھوٹے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں, ان کی حرکتیں. تو اس میں آپ دیکھیں, کبھی آپ نے سنا کہ پولیس آئی ہو, کسی کو اٹھا کے لے گئی ہو, کچھ بھی ہوا ہو؟ نہیں, وہ انٹرفیئر ہی نہیں کرتے, کرتے ہی نہیں انٹرفیئر. نظام, نظام صحیح کرنا ہو. تو بہرحال پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں لائق لوگوں کو چننا ہوگا, نالائقوں کو چنیں گے تو یہی ہوگا. جی فائزہ. ہاں میں بھول گئی, ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, میں بھول گئی. آج اصل میں کل نکلے ہیں نا گھر سے, تو مجھے ہو گیا فلو, تو میرا آدھا دماغ روشن ہے اور آدھا اندھیرا. ہاں ہاں, وہ نا فلو کی وجہ سے نا بہت زیادہ اسموگ ہے, استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں, سب کو پتا تھا نا اسموگ ہوگی. اب یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. اب آپ کہیں کہ اس میں حکمران کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی بڑا کچھ کر سکتے ہیں, کوئی درخت لگواتے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جانا جاتا کہ اسموگ کا بڑا سبب کیا ہے, اس پر پابندی لگاتے. فرض کریں
اب مجھے نہیں پتا، میں سائنس کا بندہ نہیں ہوں، لیکن اگر فصلوں کے جلانے کی وجہ سے زیادہ اسموگ ہو رہی ہے، پابندی لگائیں، مت جلانے دیں. صدیوں سے دنیا میں کاشتکاری ہو رہی ہے، اگر اس کے جلانے سے یہ اسموک پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر پہلے نہیں جلاتے ہوں گے، پہلے کچھ اور کرتے ہوں گے، تو پھر وہ حل کرے. اگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. شروع سے یہ جو ہے نا لوہڑی اور بیساکھی کے یہ جو تہوار آتے تھے، یہ فصلوں، پرانی فصلوں کے باقیات جلانے پر ہی آتے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اسموک کا سبب فصلوں کا، بچی ہوئی فصلوں کا جلایا جانا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ ہو رہا ہے انڈسٹری کی وجہ سے، تو پھر انڈسٹری کو دیکھیں. گاڑیوں کی وجہ سے تو گاڑیوں کو دیکھیں. یعنی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں نا. حل کرنے پر، اچھا ایک سال کے اندر 365 دن ہے. اگر لاہور کی آبادی 22 کروڑ ہے، پاکستان کی، سوری، اور لاہور کی جو آبادی ہے 1.5 کروڑ ہے، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ. اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم تو اتنی نہیں سنبھال پا رہے. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، جس میں سے 1.5 کروڑ لاہور میں رہتے. اب یہ جو 1.5 کروڑ آبادی ہے، اس میں سے اگر صرف 10 لاکھ لوگ مہینے کے ایک درخت لگائیں تو 10 مہینوں میں ہم 1 کروڑ درخت پلانٹ کر لیں گے. یہ بہت بڑا کام ہے، نہیں ہے؟ کوئی کہے تو صحیح. اور یہ کام کراتی ہوتی گورنمنٹس. اب میرے ایک سمیرا ہماری جو بہن آتی تھی، ان کے بیٹے ہیں، داماد ہیں، وہ مین سیکریٹریٹ میں ہیں. میں نے ان سے بات کی، ہمیں پودے نہیں مل رہے تھے، میں نے بات کی، میں نے کہا کہ ہمیں پودے پرووائڈ کر دیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ابھی گورنمنٹ پودے پرووائڈ نہیں کر رہی عوام کو. پودے پرووائڈ کر رہے ہیں صرف یہ فوج کو، سکولز کو لگانے کے لیے، وہ بھی کوٹا رکھا ہوا ہے تھوڑا بہت، اور عوام کو پودے پرووائڈ نہیں کر رہے. بل پیش ہوا ہے کہ عوام کو پودے دیے جائیں. اگر وہ بل پاس ہو گیا تو آپ کو پودے دیے جائیں گے. اب ہمارے پاس کچھ پیسے پڑے بھی ہوئے ہیں، ہم نے آپس میں تھوڑے سے جمع کیے تھے پودوں کی مد میں. پودے نہیں مل رہے. اب جب پودے مل ہی نہیں رہے تو لگائیں کیا؟ عجیب عجیب سا مسئلہ ہے. پاکستان جیسے ملک میں پودے نہ ملیں، بھائی ہمارے ملک میں ڈوب مرنے کی بات نہیں. تو عجیب عجیب مسئلے ہیں. بہرحال اللہ آسانی کرے. بھیج دیجیے میں نے سارے گروپس میں. جزاک اللہ فار ریمائنڈر. اچھا اب بات یہ ہے کہ نااہل حکمران، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے لیے تیار ہو جانا وقت جب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت کا ضائع کرنا یہ ہے کہ عہدے نااہلوں کے سپرد کیے جائیں. تو بس یہی اصل سبب ہے. بہرحال یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت علیہ السلام کو حاکم مقرر کیا. تو ان کے امت کے لوگ اس وقت جو موجود تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے، مالدار ہم ہیں، یہ ہم پر حاکم نہیں ہو سکتا. تو یوشع علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہیں مانے، بحث کرتے رہے. اور بحث اتنی ہوئی کہ آخر کار حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گا. پھر تابوت سکینہ آ گیا ان کے پاس. یعنی کہ وہ ایک بیل گاڑی پہ لدا ہوا تھا، تو بیل گاڑی جو ہے وہ بھاگ گئی. اصل میں فرشتے حق آ کر لے آئے اور لا کر ان تک پہنچا دی. پھر جا کر انہوں نے مانا، پھر یہ روانہ ہوئے. یہ سارا ظاہری بات ہے، ایک ایک دن میں تو نہیں ہوا، ہر کام کے اندر ٹائم لگا ہوگا. پھر لشکر تیار ہونے میں بھی ٹائم لگا. تیاری کر کے یہ لوگ نکلے اور اپنی فوج لے کر جتنی بھی تعداد تھی روانہ ہوئے. تو پھر یہ پانی والا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی بھی ایک پانی کے ذخیرے پر کہا کہ یہاں سے پانی پیٹ بھر کر نہیں پینا، تم لوگوں نے صرف اتنا الاؤ ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے 1-2 بک، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ پانی تم پی لو، اس سے زیادہ نہیں. تو ان لوگوں نے وہ چلو بھر پانی جو پیا، وہ ایسی جماعت ان میں محدود تھی، سب نے پیٹ بھر بھر کے پانی پی لیا اور وہیں پر پتہ چل گیا کہ یہ نافرمان ہے. تو پھر جب سامنا ہوا فوج کے ساتھ، اور یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ جس دن یہ پہلے دن گئے ہوں گے تو بادشاہ خود آ گیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. پہلے انہوں نے کچھ سرحدی علاقے فتح کیے، جس کے نتیجے میں بادشاہ پھر خود آیا آرمی لے کر. اس کا نام جالوت تھا.
تو وہ آیا ان کے مد مقابل، اور وہ بڑا مشہور پہلوان تھا، اور کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. ہاں، ایسا ہوتا تھا اس وقت میں. 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی نا. تو یہ بات نہیں کہ وہ 1000 سے لڑ کر دکھاتا تھا، وہ کئی کئی لوگوں کو شکست دے دیتے تھے، ان کے 8-10 کو، تو ان کو پھر خطابات ملتے تھے. جیسے عامر بن عبد ود جو ہے، یہ عرب تھا، اور اس کے بعد بھی مشہور تھا کہ یہ 1000 پہلوانوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. اس کو خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں زبیر نے، زیادہ حضرت علی کا کہتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کئی لوگ ہوا کرتے. تو بڑے بڑے مشہور پہلوان، تو لوگ گمان کر لیتے تھے ان کی جیسے ہی بات، ٹائٹل مل جاتے تھے نا کہ 1000 سے لڑنے کے قابل. لڑا وہ 10 سے ہوتا تھا، مگر وہ وہاں سے پھر ٹائٹل دے دیتے تھے. تو یہ بھی مشہور پہلوان تھا اور بڑا مضبوط آدمی تھا. تو کہا جاتا تھا یہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے، ان کو تنہا مار کر بھگا سکتا ہے. جو یہ لوگ تھے ان کو لوہے کا استعمال آ گیا، بہت اعلیٰ پیمانے پر نہیں، لیکن بہرحال یہ لوہے سے چیزیں بناتے تھے. اس وقت لوہے کا استعمال دنیا کو نہیں آتا تھا، اس وقت استعمال ہوتا تھا پیتل، کانسی. اب یہ جو دھاتیں ہیں یہ لوہے کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہیں، تو لہٰذا جب لوگوں کے تانبے وغیرہ کے، پیتل وغیرہ کے بنے ہوئے نیزے کی انیاں لوہے کی شیلڈ سے ٹکراتی تھی، ڈھال سے ٹکراتی تھی، تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی تھی، ٹوٹ جاتی. تو کوئی ان کو شکست نہیں دے پاتا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے بہت اپنی سلطنت کو بڑا کر لیا تھا، اور بڑے طاقتور. بس یہ سمجھے کہ ان کے پاس اس وقت میں ایٹم بم تھا، ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. تو لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کو خراج شراج دیتے تھے، ٹیکس پے کرتے تھے، اور ان سے جنگ نہیں چاہتے. انہی سارے حالات کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، جنگ. تو جب انہوں نے جنگ کی تو یہ جنگ ایسے ہی تھی کہ ایک عام قوم کی ایک سپر پاور کے ساتھ جنگ، لہذا معاملہ مشکل تھا. اور جالوت جب مقابلے پر آیا، ویسے سب نے زرہیں پہنی ہوئی تھی. اصل میں زرہ پہننے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے نا، زرہ بہت وزنی ہوتی. اب تو اس کو لائٹ ویٹ کافی کر لیا گیا ہے. جو آپ کے ہے نا بلٹ پروف ڈریسز، وہ اور طرح کے مٹیریل یوز کیے جاتے ہیں جو کہ لائٹ ویٹ ہے. اس وقت تو صرف لوہا تھا، تو لوہا کا تو وزن ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ لٹرلی 100 125 150 کلو تک وزن ہو جاتا. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ موو کیسے کرتے تھے جو پوری پوری زرہیں پہنتے تھے نا. تو وہ ٹانگ کا علیحدہ، بازو کا علیحدہ، ٹانگ کے پھر پنڈلی سے نیچے علیحدہ، کیونکہ جوڑ اتنے اچھے نہیں بنانے آتے تھے اس وقت تک. تو پنڈلی کے نیچے کا علیحدہ، تھائی کا علیحدہ، پھر بازوؤں کے بھی دو دو حصے الگ الگ، پھر جو ہے کمر کا، پھر سر کا ہیلمٹ. خالی آپ اس کو اٹھائیں نا ہیلمٹ کو، تو اٹھاتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتے ہم. تو وہ بڑے مضبوط فزیکلی لوگ تھے، پیدل چل کر، محنت کر کے، کام کر کے، اور شروع سے ان کو زرہ کی عادت بنائی جاتی تھی. تو زرہ پہننا بھی ایک کام، یہ اتنا آسان نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہیڈ ٹو ٹو زرہ پہنتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر سپاہی جو ہے نا وہ صرف سینے اور کمر پر زرہ پہنتے تھے. دیٹ واز مینیجیبل. پوری باڈی کی زرہ پہننا مشکل تھا. بہت کم ایسے واریئرز ہوا کرتے تھے جو ہیڈ ٹو ٹو زرہ پہنتے تھے، بہت ریئر. وہ اتنا وزن اٹھانے کی طاقت بھی تو ہونی چاہیے نا. تو یہ ہیڈ ٹو ٹو زرہ پہنتا تھا. سر پر بھی اس کا ہیلمٹ ہوتا تھا، فیس بھی کور ہوتا تھا. وہ ماسک ایک بنا لیا ہوگا انہوں نے، اور پوری باڈی اس کی کور ہوتی تھی. ہاتھوں پر بھی لوہے کے دستانے پہنتا تھا. اس سے یہ تو پتا چلتا تھا مضبوط آدمی، کیونکہ اتنا وزن اٹھا کر موو کرنا، خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے. تو لہٰذا اب ایک تو طاقتور، اوپر سے سارا لوہے سے کور، تو کون مارے اس کو کم بخت کو. تو آلموسٹ امپاسبل نظر آتا تھا نا، کیونکہ سامنے والوں کے پاس لوہے کا کوئی ہتھیار نہیں تھا. تو اس وجہ سے بظاہر یہ لگتا تھا کوئی راستہ نہیں. تو جب ان لوگوں کا جنگ کا دن آیا، جب فوجیں آمنے سامنے آئیں، تو سب سے پہلے جالوت نکل کر آیا. فوج بڑی مطمئن تھی، ان کا خیال تھا کہ لو جالوت کے ہی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ایک تو وہ بڑا بہادر ہے، اوپر سے لوہے کا اس نے آرمر پہنا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، ان سے وہی نہیں ٹوٹنا. یہ سارے تو ویسے ہی مر جانے ہیں. لہذا ہمیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں پیش آنا.
ساروں کو تو جالوت نے نہیں مارنا تھا، مگر دو چار بڑے بڑے پہلوان مار دیتا. پہلے جنگوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، بدر میں بھی ہوا تھا، احد میں بھی ہوا تھا. اسے کہتے ہیں مبارز طلب کرنے. مبارز بارازو سے ہے. کل آپ نے بارازو کا لفظ پڑھا نا، فلما برزو لجالوت وجنودہ، جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے. تو مبارز ہوتے ہیں آمنے سامنے کھڑا ہونا، ون ٹو ون بیسس پہ لڑنا. ایک بڑے پہلوان کا، ایک بڑے جنگجو کا نکلنا اور چیلنج کرنا، کوئی ہے میرے مقابل لڑنے والا، آئے مجھ سے ڈیول لڑے، ون ٹو ون بیس پہ مجھ سے مقابلہ کرے. تو جس فوج کے پہلوان دوسری فوج کے پہلوانوں کو مار دیتے، اس فوج کا حوصلہ بڑھ جاتا کہ ہم تو طاقتور ہیں، اور جس کے مر جاتے ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا. تو یہ بھی مبارز طلب کرنے کے لیے نکلا. اس نے کہا آؤ میرے مقابلے پر کون آتا ہے. کون آتا؟ مشکل کام تھا نا، مشکل کام تھا. تو جو طالوت ہیں ان کے لشکر سے داؤد آئے، داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام نوجوان لڑکے تھے. قوم کی حالت مالی اعتبار سے بھی خراب تھی. کوئی آرمرز نہیں تھے، کوئی زرہیں نہیں پہنی ہوئی تھی. ہاں اب آپ یعنی کہ توازن دیکھیں نا، وہ ایک تجربہ کار لڑاکا تھا، جنگجو تھا، اور داؤد نا تجربہ کار لڑکے تھے. 20 22 سال کے ہوں گے، ایگزیکٹ ایج تو نہیں پتا، لیکن بالکل ینگ لڑکے تھے. اس نے سر سے پیر تک زرہ پہن رکھی تھی، اور ہر طرح کے ہتھیار تھے، وہ بھی لوہے کے. اور داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی زرہ نہیں تھی. جو نیزہ تھا وہ بھی لوہے کا نہیں تھا، اور نیزہ اس پر کارگر بھی نہیں ہونا تھا نا. ہاں. اور حضرت داؤد کے پاس تھی غلیل. ہاں، اصلی والی غلیل. وہ غلیل سے نشانے بازی کرتے، اس میں انہیں بڑی مہارت تھی. نشانہ بڑا ان کا سٹیک تھا، سیدھا نشانہ لے سکتے. ہاں ان کے پاس نہیں تھا وہ تیر کمان. فوج کے پاس تھے، ہاں تیروں کے جو آگے نوکیں تھیں وہ پیتل وغیرہ کی تھیں، لوہے کی نہیں تھی، مگر بہرحال تیر کمان تو تھے. داؤد علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، سب کے پاس نہیں تھے، کیونکہ حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے نا. یہ جو لشکر تھا یہ رضاکارانہ تیار ہوا تھا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کے لشکر تیار ہوتے تھے. تو جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا تھا وہ لے آتا. گورنمنٹ کے پاس ہتھیار نہیں تھے دینے کے. یہ تو پھر بعد میں اللہ نے جب پیسے دیے ہیں تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں باقاعدہ فوج مرتب ہوئی ہے، باقاعدہ ہتھیار بنے ہیں، باقاعدہ چیزیں ہوئی. تو یہ سب بعد میں ہوا. تو رضاکارانہ لشکر تھا. جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار لے آیا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ لے آیا، جس کے پاس تیر کمان تھی وہ تیر کمان لے آیا. اور جو داؤد علیہ السلام تھے ان کے پاس غلیل تھی، غلیل لے. اصل بات یہ ہے کہ اپنی جانیں اللہ کے حضور قربان کرنے کے جذبے سے مومنین آئے. اچھا اب داؤد علیہ السلام جب مد مقابل آئے، اصل میں سمجھنے کی بات کیا، جنگ حوصلے سے جیتی جاتی، اور اگر آپ حوصلہ مند ہیں تو آپ رستہ ڈھونڈ ہی لیں گے. ہاں لہذا وہ بڑی پرانی کہانی ہے، پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہے، کہ ایک دیو جو ہے نا وہ شہزادے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو قید میں ڈال دیتا ہے. اور جو ہے وہ بڑا ظالم دیو ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کب سے زندہ ہوتا ہے، وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتا. تو وہ شہزادے کو مارنا چاہتا ہے نا آخری، کہ اس کو قید میں ڈال دیتا ہے، پھر کھانے کے لیے آتا ہے. تو وہ شہزادہ جو ہوتا ہے نا اس کے پاس تلوار ہوتی ہے، دیو بہت بڑا ہے، شہزادہ بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے دیو اور کھانے لگتا ہے. تو شہزادہ نا دیکھتا ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے، بہت بڑا ہے، اس کی آنکھ ہے نا ویک ہے، تو اس کی آنکھ میں تلوار مار. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، دیو کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چیختا ہے، تو وہ اس کی دوسری آنکھ میں اپنی تلوار مارتا ہے. تو وہ آنکھیں پھوٹ جانے سے وہ ادھر ادھر جاتا ہے، پھر وہ پہاڑ سے گرتا اور مر جاتا ہے. کہ اگر آپ ڈرے نہیں، اگر آپ نے حوصلہ ہے، آپ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیں گے. سملر کیس ہیپنڈ ود حضرت داؤد علیہ السلام. اصل بات یہ وہ مروب نہیں تھے، وہ ڈرے ہوئے نہیں تھے، ان پر کوئی روب طاری نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم انہیں کہیں تو بیٹ کر سکتے ہیں نا. تو انہوں نے بڑی تسلی سے جائزہ لیا، اور ویک پوائنٹ اس کا ان کو وہی نظر آیا، آنکھ. سب کچھ کور تھا، آنکھ تو کور نہیں تھی نا، ہیڈ ٹو ٹو کور تھا. تو انہوں نے پھر غلہ جو ہے نا غلیل سے نوکیلا پتھر اس کی آنکھ میں مارا. اب ظاہر ہے آنکھ دماغ سے کنیکٹڈ ہے،
وہ آنکھ سے دماغ میں گھس گیا اور وہ اس سے مر گیا. دماغ یا دل اگر آپ کسی کا یا دل یا دماغ چیر دیں تو وہ مر جائے گا نا. یہی حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا. سچ اے سمپل سولوشن بٹ یو کین فائنڈ اٹ وتھ اے کام مائنڈ. اگر آپ کو ہاتھ پیر پڑ جائے کہ ہائے 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 1000 لوگوں سے لڑنے کے برابر بندہ میرے مقابل آ گیا, میں کلا کی کراں گا, تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ریئل ویپن کوئی نہیں تھا. کوئی تلوار, نیزہ, تیر, کمان کچھ نہیں تھا. نہ ان کے پاس تھا, نہ طالوت علیہ السلام کے پاس تھا کہ دے سکتے. ہر کوئی اپنے اپنا ہتھیار لے کر آیا تھا, اور یہ ان کے پاس غلیل تھی تو غلیل ہی لے کر آئے. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنگ عقل سے لڑی جاتی ہے, جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے. جب آپ میں لڑنے اور جیتنے کا حوصلہ ہوتا ہے نا, اللہ آپ کو رستے دکھا دے. تو لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام جب مد مقابل آئے تو پہلے جالوت نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں لڑنا, جاؤ کسی بڑے پہلوان کو بھیجو, کیونکہ وہ نامور ہوتے تھے نا کہ فلانے بڑے پہلوان کو ہرا دیا فلانے کو. تو کہنے لگا تم تو ایک لڑکے ہو, اوپر سے تمہارے پاس ہتھیار کوئی نہیں, تو تمہارے ساتھ تو لڑنا میری انسلٹ ہے, جاؤ کسی پہلوان کو بھیجو. ہاں, جو ذرا میرا مد مقابل تو ہو. تمہارا تو نہ کوئی ہڈ کٹ, ینگ لڑکے تھے نا, دبلے پتلے تھے. تو کہنے لگا نہ تمہارا کوئی ہڈ کٹ ہے میرے مد مقابل, نہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے, اوپر سے تم بچے ہو, کوئی جنگ نہیں لڑی, کوئی ناموری نہیں ہے تمہارے پاس, تم سے کیا لڑوں گا میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا, جاؤ کسی بڑے سردار کو بھیجو. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پر میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں, میں تو اسی لیے آیا ہوں, میں نے تو لشکر اس لیے جوائن کیا تھا کہ تمہیں قتل کروں. اب ظاہر ہے اس بات سے وہ بھڑک گیا, اس کو اتنی جرت کہ یہ مجھے دھمکی دے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے الفاظ نے اس کو غصہ دلا دیا, اس نے حضرت داؤد پہ وار کیا, داؤد بچ گئے. مبارزت میں یہی ہوتا تھا, پراپر مقابلہ ہوتا تھا, تو اس نے تلوار سے یا نیزے سے جیسے بھی وار کیا. داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا, پیچھے ہٹے, اور پھر داؤد علیہ السلام نے اس کے آنکھ پر وہ نوکیلا پتھر چلایا غلیل سے. غلہ کہتے ہیں جو غلیل سے چلائی جائے نا, پتھر سے غلہ کہتے ہیں. تو غلہ چلایا جو اس کی, وہ نوکیلا تھا, چنا تھا انہوں نے, وہ اتنی طاقت سے یعنی پریشر سے وہ آیا کہ وہ اس کی آنکھ سے, انہوں نے آنکھ کا نشانہ لیا تھا, سیدھا دماغ میں, اور ظاہر ہے اس سے وہ مر گیا. اب اس سے یہ ہوا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. ایک بندے کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا, حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے بدر میں اتبا بن ربیہ, شیبہ بن ربیہ اور ولید بن اتبا آئے سب سے پہلے, اور انہوں نے کہا ہمارے مقابل آؤ. تو ادھر سے حضرت حمزہ, حضرت علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم آئے, اور یہ تینوں جو تھے انہوں نے ان تینوں کو مار دی. تو اس سے جو ہے نا قریش کی فوج غضبناک بھی بہت ہوئی, لیکن ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا, کیونکہ ان کو لگتا تھا ہماری یہ سردار بہت طاقتور ہے, مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ تو بڑی آرام سے مارے گئے, تو حوصلہ ٹوٹ گیا. سملر معاملہ ہوا کہ یہ جو کافر فوج تھی, اس کا یہ خیال تھا کہ جالوت تو انبیٹیبل ہے, اس کو تو کوئی قتل ہی نہیں کر سکتا, اوپر سے اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے, تو اس کو کون مارے گا. تو وہ سب دھرا رہ گیا نا. ایک بچے نے, ان کے نزدیک بچے تھے, ویسے تو بچے نہیں تھے, ینگ لڑکے تھے, مگر میدان جنگ میں جو تجربہ کار نہ ہو اس کو بچہ ہی کہتے ہیں نا. تو ایک بچے نے بغیر ہتھیاروں کے ایک غلیل سے, جس غلیل سے وہ اپنے ابا کے کھیت کے پرندے اڑاتے تھے, چھوٹے تھے نا سب میں, تو ان کی ڈیوٹی کھیت پر لگتی تھی, ان کے والد جو تھے کسان تھے, تو وہ پرندے وغیرہ اڑاتے تھے, تو انہوں نے اسی میں اپنے نشانے کی مشق کر دی تھی. جس نے کام کرنا ہے اس نے کام کرنا ہے. لہٰذا یہ نہیں کہ انہوں نے بغیر اس کے ہی سیکھ لیا, وہ اس وجہ سے مشق کرتے تھے, اپنا نشانہ صحیح کرتے تھے کہ ایک دن تو جہاد ہوگا, ایک دن تو میں شریک ہوں. تو ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ نومن تیل ہوگا تو رادہ نہ چاہیے, کام نہ کرنے کے بہانے. تو وہ اس انتظار میں تھے, پھر اللہ نے موقع دیا, اور وہ خود اپنی مرضی سے ڈیلیبریٹلی اس بندے کے مقابل آئے جس کے مقابل آنے کے لیے بڑے بڑے پہلوان بھی راضی نہیں تھے. تو انہوں نے پھر اس کو مار دیا. تو ایک بچے نے, جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا, غلیل تھی, اس کے ساتھ اتنے بڑے پہلوان کو مار دیا. تو یہاں پھر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. یہ مطلب نہیں کہ جنگ نہیں, جنگ ہوئی, بڑی خونریز جنگ ہوئی, لیکن پھر یہ ہار گئے. پھر کئی جنگوں کی سیریز ہے, ظاہر ہے فائنلی یہ لوگ جیتے.
یہی واقعہ ہے جو آگے چلے گا. پھر بعد ازاں، اچھا یہاں پر یہ توریت کا بیان آتا ہے کہ طالوت علیہ السلام نے اناؤنس کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اس سے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا. دیکھیں جو مومنین ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور خاص طور پر داؤد علیہ السلام جیسے مومن. تو میں نہیں اس بات کو درست سمجھتی. یہ درست ہے کہ بعد میں حضرت طالوت کی بیٹی سے داؤد علیہ السلام کی شادی ہوئی، لیکن وہ جنگ میں جالوت کو مارتے اس لیے گئے کہ طالوت کی بیٹی سے شادی کرے؟ نہیں، میں نہیں مانتی. وہ اللہ کی رضا کے لیے جنگ تھی. ہاں بعد ازاں داؤد علیہ السلام کی خوبیاں دیکھ کر طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی داؤد سے بیاہ دی. سمپل ہے. یہ تو بیچ میں ہر چیز میں نا وہ شامل کرتے ہیں دنیا پرستی کے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر سکے. اچھا جی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا. اب اس کے بعد جنگ ہوئی، اس جنگ میں لشکر ہار گیا. اب یاد رکھیں پوری ریاست تھی. ایک شہر جیت جانے کا مطلب جنگ جیت جانا نہیں ہوتا. لہذا جنگوں کا صرف یہ آغاز تھا. یہ آگے بڑھتے رہے جنگیں ہوتی رہیں، آگے بڑھتے رہے جنگیں ہوتی رہیں. پھر کتنے سال طالوت حاکم رہے ہمیں پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے نا. پھر طالوت جو تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کی، کتنے عرصے بعد کی پتہ نہیں. پھر جب اللہ کا حکم آیا تو جو انہوں نے علاقے فتح کر لیے تھے اس کا حاکم داؤد علیہ السلام بنائے گئے. ابھی تک طالوت تھے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ طالوت کی وفات سے پہلے ہوا کیونکہ حضرت داؤد کی جانشینی کی تقریب طالوت کے ہاتھوں ہوئی تھی. تو ہمیں ٹائم نہیں پتا، وہ 10 سال تھے، وہ 15 سال تھے، وہ 20 سال تھے، اللہ ہوا. اب داؤد علیہ السلام کی جو تخت نشینی ہوئی ہے نا وہ اس تباہی کے طریقے پر ہوئی. وہ ایک چٹان تھی اس وقت تک جو ہے، پتھر تھا اصل میں ایک ہی، جس پر داؤد علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور طالوت نے ان کا استباح کیا، یعنی وہ بالوں میں قربان گاہ کا تیل لگایا، اناؤنس کیا یہ اب سے تمہارے حاکم. اس کے بعد داؤد علیہ السلام حاکم ہو گئے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے بڑی فتوحات کی. ہاں. اور طالوت علیہ السلام کے زمانے میں بھی بڑی فتوحات ہوئی، دونوں کے زمانے میں ہوئی. اور ایک کافی بڑا حصہ یہ لوگ فتح کر چکے تھے، مگر ابھی جنگیں چل رہی تھی کیونکہ فلسطین یہ نہیں تھا نا، میسوپوٹیمیا تھا جس میں شام کا بڑا حصہ شامل تھا، عراق کا بڑا حصہ شامل تھا. وہ عظیم الشان ریاست جس کو آج یہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، وہ ایک بڑا ملک تھا. تو اس کی فتوحات چل رہی تھی. تو یروشلم وغیرہ ان کے قبضے میں آ چکا تھا اور تقریباً آدھا سمجھے علاقہ یہ پتہ کر چکے تھے، مگر ابھی جنگوں کا سلسلہ چل رہا تھا. تو اب یہ جو پکڑے گئے ان کی جو علاقے بس میں آئے اس کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے ظاہر ہے جو ماہرین ہوں گے ان سے بھی سیکھا ہوگا، انہوں نے باقاعدہ پھر لوہے کے کام کو سیکھا. تو آئرن ایج اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ باہم برابر مانا جائے. خیر داؤد علیہ السلام نے پھر لوہے کی صنعت کو عام کر دی، یعنی انہوں نے لوہے کا استعمال تو سیکھ لیا تھا مگر اسے انہوں نے صیغہ راز میں رکھا ہوا تھا. لیکن داؤد علیہ السلام نے اسے عام کر دیا اور اس کو مزید بہتر کی، بہت بہتر کی. تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دنیا نے لوہے کا استعمال سیکھا اور لوہے کی چیزیں بنا کر اس کو بیچنا یہ ان کی بہت بڑی ٹریڈ بنی. اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو بہت فروغ ہوئی. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام حاکم بنے، اسی پتھر پر بٹھا کر ان کی بھی جو ہے
وہ استباغ ہوا، بیپٹائز کیا گیا انہیں، وہی طریقہ تھا۔ چراغ جو ہوتا تھا قربان گاہ کا، اس کا تیل لگا کر اناؤنس کیا جاتا تھا، بس ایک اناؤنسمنٹ کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ان میں نسل در نسل چلتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، تو اس پتھر کی ایک اپنی اہمیت ہے، پھر بتاؤں گی آپ کو۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ یہ پہلے ہوا کرتا تھا، یہ جو مسجد اقصی ہے یہ قربان گاہ تھی نا ان کی، اس کو مسجد میں کنورٹ پھر سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ ہاں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، تو ریت میں یہ بیان ملتا ہے کہ اللہ کے خداوند خدا کے حکم سے، اللہ تو ہم کہتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں خداوند خدا، خداوند خدا کے حکم سے یعقوب نے مسجد بنائی، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے وہاں چھوٹی مسجد بنائی ہوگی نا، مسجد اقصی جسے آج ہم کہتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی اس ڈیزائن پر یہ اس طرح نہیں تھی، جس طرح کعبہ جو ہے وہ صرف ایک سادہ کمرہ تھا جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام وہاں نبی تھے، تو انہوں نے عبادت گاہ بنائی، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پھر بعد ازاں جب یہ بنی اسرائیل اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بالکل ہی نکل گئے، پہلے تو یعقوب علیہ السلام کنان شفٹ ہو گئے نا، کنان ذرا دور کا علاقہ تھا، مگر بہرحال وہ نبی تھے، تبلیغ کا کام چل رہا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے مصر چلے گئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد یہ پوری فیملی شفٹ ہو گئی تھی، پھر جو اللہ کی تقدیر تھی وہ پوری ہوئی، وہاں پر کفار غالب آئے، اور ظاہری بات ہے مسجد ویران ہو گئی۔ لہٰذا مسجد اقصی کے بھی پتہ نہیں آثار بھی رہے کہ نہیں رہے، اللہ نوز۔ پھر اس کے بعد جب یہ طالوت علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ یہ لوگ یہاں آئے ہیں، انہوں نے فتوحات کی ہیں، اور طالوت اور داؤد علیہ السلام کی سرکردگی میں انہیں فتوحات ملی ہیں، تو وہ جو مسجد اقصی کی جگہ تھی انہوں نے دوبارہ اس کو آباد کی، باقاعدہ کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، ٹھیک ہے، لیکن چھوٹی موٹی بنائی ہوگی، لیکن اس طرح کوئی بڑا کمپلیکس نہیں تھا۔ البتہ اس کو دوبارہ بحیثیت مسجد زندہ کیا گیا، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے باقیات میں سے تھے۔ تو وہیں پر جو ان کی قربان گاہ ہے نا، آج بھی جو گنبد صخرہ ہے، ڈوم آف دا روک، وہ ایک چٹان ہے، نیچرل چٹان کا ابھرا ہوا حصہ ہے، تو وہ وہاں پر لوگ زمین پر جمع ہو جاتے تھے، اور چٹان کے اوپر وہ نیچرلی چبوترا سا ہے، چٹان ہے ایسے ہے جیسے چبوترا سا ہو، تو نبی جو تھے وہ کھڑے ہوتے اس پر، یعنی کہ داؤد علیہ السلام، طالوت علیہ السلام، طالوت نبی نہیں تھے لیکن طالوت علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، یہ نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے، تو یہ اس چبوترے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، تھوڑے اونچے ہو جاتے نا، سٹیج بن جاتا نیچرل، اور وہیں پر قربانی بھی پیش کرتے اللہ کی راہ، سمجھ گئے؟ تو جو عید تہوار ہوتا یا اور کوئی موقع ہوتا تو وہیں پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیتے اور قربانی پیش کرتے، تو اسے قربان کا کہتے، سمجھ آ گئی؟ اس قربان گاہ کے چراغ کا میں کہہ رہی ہوں تیل، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر پھر بعد ازاں جو گنبد بنا اس کو گنبد صخرہ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں نے بنایا تھا، ولید بن عبد الملک نے۔ کیوں بنوایا تھا؟ کیونکہ وہی روم ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر لے جائے گئے، وہاں پر نماز ہوئی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی جماعت کرائی تھی 2 رکعتوں کی، وہ وہی منعقد ہوئی، تو اس کی یاد میں وہ گنبد بنایا تھا، وہ جو گولڈن ڈوم۔ ہاں، یہ جو آپ کہتے ہیں سنتے رہتے ہیں نا کہ مسجد اقصی گرا دیں گے، گرا دیں گے، گرا دیں گے، وہ گرا دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گولڈن ڈوم مسجد اقصی ہے، نہیں، وہ مسجد اقصی نہیں، مقصد مسجد اقصی وہ ہے جو سرمئی ڈوم، گرینش گرے ڈوم، یہ جو گولڈن ڈوم ہے یہ تو گنبد صخرہ ہے، کمپلیکس ہے نا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی پوری کی پوری مسجد نبوی تھوڑی ہے، اصل مسجد نبوی تو وہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چبوترا ہے صفا، جس کو وائٹ کارپٹس کے ساتھ جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے۔ باقی کمپلیکس تو ہے، مگر سارا کمپلیکس تو مسجد نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کعبے میں آ جائیں تو کعبہ ہے، باقی سارا کمپلیکس ہے، کمپلیکس گرا دیں تو گرا دیں، نیا بن جائے گا، لیکن کعبہ وہ ہے جو کعبہ ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی سے مراد پورا کمپلیکس نہیں ہے، مسجد اقصی وہ خاص کمرہ ہے جس کے اوپر وہ گرے ڈوم ہے، گرینش گرے سا ہے، وہ ڈوم ہے، وہ ہے مسجد اقصی۔ اس کو یعقوب علیہ السلام نے پہلے بار بنایا تھا، ظاہر ہے سادہ کمرہ بنایا تھا، کوئی اس کے اوپر ڈوم شوم کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بعد ازاں جیسے میں نے بتایا
याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो किनान चले गए। किनान जो है वो फलस्तीन का एक सरहदी इलाका है, वहां जायदाद खरीदी थी इसहाक अलैहिस्सलाम ने। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन नबी वही थे उस इलाके के, तबलीग का काम चलता रहा। फिर जब अल्लाह का हुक्म आया तो मिस्र चले गए। फिर जाहिर है कौम की जिम्मेदारी उन पर से खत्म हो गई। फिर हमें नहीं पता चलता बहुत ज्यादा तारीख का, क्योंकि यहूद ने संभाली नहीं। लेकिन बहरहाल फिर वहां पर जो मुसलमान थे, अपनी बदअमाली की वजह से डेफिनेटली वो कमजोर होते गए, कुफार गालिब आ गए, उन्होंने ये सारा इलाका टेक ओवर कर लिया और वहां पर फुनीकी सुमेरी जो है वहां पर हुकूमत कायम हो गई, जो बड़ी मजबूत थी। और जाहिर है वो काफिर थे, वो काफिर थे, बुत परस्त थे, उनको क्या लेना देना। तो ये नहीं कि उन्होंने मस्जिद तोड़ दिया, ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिलता। मस्जिदें बर्बाद हो गई, जब इबादत नहीं होगी तो तबाही हो जाएंगी। आपके यहाँ हिंदू मंदिर नहीं तबाह हुए पड़े, आपने तोड़े हैं जाकर? नहीं तोड़े। जब हिंदू ही नहीं है तो देखभाल कौन करेगा? हमारे एक सर थे लॉ के, सर बशीर, तो वो कपूरथला के रिहायशी थे, इंडिया का इलाका है। तो जाहिर है पाकिस्तान बना, हिजरत करके आ गए। तो वो कहते हैं कि मैं 50s में एक गवर्नमेंट का वफद गया, तो उसके साथ मैं भी भारत गया, उन्होंने भी इनके गवर्नमेंट जॉब में थे तो भेजा। तो कहते हैं कि मैं वहां से कपूरथला गया, इनके एक दिन हमें टाइम दिया गया कि आप लोग सैर शुरू कर लें। तो मैं अपने आबाई शहर गया। तो कहते हैं हमारे वहाँ बड़ी मस्जिद होती थी, तो दिन रात वहां पर इनकी रोशनी रहती थी उस वक्त में, जब लालटेनों का दौर था, और मुसाफिर रहते थे और हम पढ़ते थे और सब। तो कहते हैं वो जाहिर है कि मुस्लिम आबादी चली गई वहां से, और वो हिंदू अक्सरियत का इलाका था, अब मुसलमान वहां पर नहीं रहे। तो कहते हैं कि मस्जिद ऐसे वीरान, जाले लगे हुए हैं, चमगादड़ रह रहे हैं, कोई हिस्से गिर गए हैं जैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे दिल को इतना सदमा हुआ, मेरा ऐसा यानी कि मुझे तकलीफ हुई कि जब हम बच्चे थे तो ये मस्जिद कैसी आबाद होती, तो आज ये उजड़ गई। तो आप समझ आ रही है आपको? ये नहीं है कि उन्होंने कोई गिराई या कुछ किया, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। बात यह है कि जब वहां से मुसलमान नहीं रहे तो वो मस्जिद खुद ब खुद उजड़ गई, जो याकूब अलैहिस्सलाम ने आबाद की। अब आप देखें कि हजरत यूसुफ से लेकर हजरत मूसा तक हमें नहीं पता कितना जमाना है, लेकिन एक तवील जमाना है। 500 साल तो तौरात बयान करती है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया था, क्योंकि तौरात ही बयान करती है कि जब इन्होंने जो इनका चैप्टर है हिजरत का, मिस्र से जब ये निकले हैं, तो तौरात कहती है कि इनकी तादाद 40 लाख थी। मैं कहती हूँ 40,000 भी माने ना, तो आप देखें जब ये मिस्र आए हैं तो ये सिर्फ एक फैमिली, 12 भाई और उनके बच्चे। कितने होंगे? 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे? तो 40 लाख तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ 40,000 तक पहुंचने के लिए भी टाइम चाहिए। तो 500 साल का जमाना तो तौरात बयान करती है, पता नहीं वो सही है या नहीं है। तो हजरत यूसुफ से मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से यूशा अलैहिस्सलाम का जमाना, फिर ये जमाना भी 100-150 साल बन जाता है, बल्कि उससे ज्यादा ही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी माशाल्लाह तवील उम्र पाई, मोर देन 100 प्लस। और यूशा अलैहिस्सलाम ने भी 100 प्लस पाई, ये बहुत बूढ़े हो गए। तो फिर तालूत अलैहिस्सलाम का टाइम, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का टाइम। तो तब की ये मस्जिद उजड़ी। फिर ये जब तालूत अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम फतह किया है, कि तालूत अलैहिस्सलाम के जमाने में हो गया था, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम की जो हुई है ना बैप्टाइज, जो उनको किया गया है, ताजपोशी। ताजपोशी इसलिए नहीं मैं कहना चाह रही कि ताज कोई नहीं पहनाया गया, हाँ, कोई फिजिकली ताज नहीं था, सलामत। हाँ, वो अनाउंस किया गया था कि मेरा जानशीन दाऊद होगा, मेरे बाद हाकिम दाऊद होंगे। तो वो जो रस्म हुई थी अनाउंसमेंट की, वो हाँ जी, मस्जिद अक्सा के पत्थर पर ही हुई थी। कुर्बानगाह के साथ एक पत्थर था नेचुरली, बस उस पर ऊपर बिठाकर, वो पत्थर ऊंचा था, उसके ऊपर बिठाकर कि लोगों को नजर आए, तो बस उन्होंने इस्तबाह किया। ये पहला इस्तबाह मस्जिद अक्सा में हुआ था, दाऊद अलैहिस्सलाम का उस पत्थर। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी उस पर हुआ, और उसके बाद हर नबी अपने जानशीन नबी का अनाउंसमेंट, या अगले हाकिम का अगर अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वो उसी पत्थर पे करते थे। तो फिर बनी इसराइल बाद में अल्लाह के नाफरमान भी हो गए थे ना, तो जो अपना हाकिम चुनते थे ना, उसी पत्थर पर बिठाकर इस्तवाफ करते थे, फिर ताज भी पहने। हाँ, इस पत्थर की अपनी एक तारीख है।
اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے ٹیک اوور کیا، اور انہوں نے یہ جو عبادت گاہ تھی اس کو ریوائیو کیا، کمرہ وغیرہ بھی بنایا ہوگا، لیکن وہ کوئی عظیم کمپلیکس بہرحال نہیں تھا۔ اس وقت تک ان کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، قبلہ چینج نہیں ہوا تھا، سوئچ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو جانشین مقرر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد اگلے 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 بادشاہ آتے گئے، اور سبھی کی جو ہے تاج پوشی یا اعلان میں جانشینی وہی ہوتا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیکس بنایا۔ یہ جو آج نیگو شان کمپلیکس آپ دیکھتے ہیں، اب تو خیر بیچارہ پھر تباہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کافی باقی ہے۔ اس کی شان و شوکت ویسی نہیں رہی، لیکن بہرحال ہے تو صحیح۔ تو یہ جو تھا کمپلیکس، اس کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی آخر زمانے میں، جب ان کی گورنمنٹ کا آخری ٹائم آ گیا نا، تو انہوں نے پھر ایک عظیم الشان کمپلیکس بنوایا جنوں سے، ٹھیک ہے۔ انسان بھی لگے ہوں گے ساتھ، لیکن اس کے بڑے بڑے کام، جن کے اس کمپلیکس کی عظمت کو ہم امیجنائز نہیں کر سکتے کہ انہوں نے وہ کیسا بنوایا ہوگا، کہ اس میں انہوں نے ہیرے جواہرات کا استعمال بھی کرایا، اور یہ حیرت کی بات ہے جی، مسلمانوں نے بھی کرایا۔ قرطبہ میں، مسجد قرطبہ جو تھی نا، وہاں پر صرف جو فانوس مین ہال میں لگا ہوا تھا وہ 150 ٹن سونے سے بنا۔ ہاں، وقت وقت کی بات ہے، آج کچھ نہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ کبھی کچھ نہیں تھا۔ ابھی بھی سونے کا کیا ہے، ابھی آپ دیکھیں، چیک کیجئے گا کتنے ٹن سونا لگتا ہے یہ جو غلاف کعبہ کے اوپر۔ ہاں، سونے چاندی چڑھانے سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کی تو نیت بہت خالص تھی۔ اور یہ جو مسجد نبوی میں دروازے بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے، تو گولڈ سے لکھا، پیور گولڈ سے۔ یہ جو چھتریاں بنائی گئی ہیں مسجد نبوی کے، ان کے اوپر گولڈ ہے۔ اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کر رہی، وہ تو نبی تھے، ان کی نیت کے خلوص کی کیا بات ہے، میں یہ آج کل کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ خیر، انہوں نے ایک عظیم الشان کمپلیکس تعمیر کروایا، جہاں انہوں نے ہیرے سونے چاندیوں کا کبھی کام کروایا تھا، اور جنوں کو اس پر لگایا، اور بہت بڑا کمپلیکس تیار کرا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی، اور اس وقت میں یہود کا قبلہ بیت المقدس کر دیا۔ حج بیت اللہ ہی کا ہوتا تھا، لیکن قبلہ ان کا بیت المقدس کر دیا تب۔ سوری جی، دعا اس طرح نہیں، انہوں نے اللہ سے یہ مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت اور ایسی شوکت عطا کرے جو کسی کو نہ ملی، اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اللہ سے یہ چاہا، اللہ نے ان کی بات قبول کی۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں بنیادی طور پر خلافت منتقل ہو گئی بنی اسرائیل میں، اسی لیے ان کی عبادت کا قبلہ بنا دی۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے اس کو تیار کروایا، اس کو ہیکل کہتے تھے۔ ہیکل کہتے ہیں عبرانی زبان میں قلعے، تو بہت بڑا کمپلیکس تھا نا، تو اس کو ہیکل کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کا لفظ یہاں سے رائج ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو تو اس کی تکمیل دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، اللہ کا حکم ایسے تھا، وفات پا گئے۔ وہ جو قصہ آپ پڑھتے ہیں سورہ سبا میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے فوت ہو گئے، اور جنوں کو پتہ ہی نہیں تھا، پھر وہ عصا ٹوٹا تو پتہ چلا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہی واقعہ تھا، سلیمان علیہ السلام کو اس کمپلیکس کی تکمیل دیکھنا مقدر نہیں ہوئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قبلہ رہا۔ پھر جب ان کے اوپر ان کی حرکتوں سے بخت نصر نے حملہ کیا ہے، تو بخت نصر نے اس عظیم ہیکل کو جلا دیا، اسے پورا شہر جلا دیا تھا ایکچولی۔ ہاں، اللہ نے ان پر مسلط کیا،
یہ بہت تنگ کر رہے تھے اسے. تھا وہ کافر بادشاہ، لیکن ان کی بدہدی اور بد معاملگی اتنی تھی کہ وہ غصے میں آ گیا. اللہ خود کہتے ہیں ہم نے مسلط کر دیا ان کے اوپر کافروں کو، جن کے گھر اور مسجدوں کے اندر گھس گئے سب جلا کر. اس نے تو سیدھا کام کیا نا، وہ اتنا غضبناک تھا ان کے اوپر کہ اس نے پورا شہر جلا دیا، ہیکل بھی جلا دی، راکھ کر دیا سارا. پھر اس کے بعد یہ جب دوبارہ ان کو سائرس اول نے ان کو آباد کیا ہے، پھر انہوں نے دوبارہ مسجد بنائی اسی نقشے کے اوپر. ویسی تو نہیں تھی، گرینڈیور تو نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ہیکل بنا لیا. اب اس کو دوبارہ پھر جو ٹائٹس رومی تھا، ٹائٹس رومی نے پھر رومنس کو انہوں نے اتنا پریشان کیا. اصل میں ان کی طبیعت میں ہے فتنہ، ان کے فتنوں سے تنگ آ کر پھر ٹائٹس رومی کنگ جو تھا، ٹائٹس روم کا کنگ تھا، ٹائٹس نام تھا تو ٹائٹس رومی اس کو کہتے ہیں. اس نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا اور دوبارہ اسے سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا. اللہ خود کہتے ہیں، بنی اسرائیل میں یہی بیان ہے. اللہ کہتے ہیں دوبارہ ہم نے تم پر مسلط کیا تمہارے دشمنوں کو، اور پہلی بار کی طرح دوسری بار تمہارے گھروں کے اندر تک گھس گئے. پھر یہ تب وہ جو بھاگ گئے نا تو آ کے انہوں نے عرب میں پناہ لیے، وہاں سے نکلے. اس کے بعد پھر انہیں کسی نے پیر نہیں رکھنے دیا وہاں. پھر ان کو یعنی کہ پھر جو ہے یہ رومنس جو تھے عیسائی ہو گئے ہوئے تھے نا، تو ان کو تو پھر بڑی نفرت تھی یہود سے، کیونکہ یہود تنگ بھی بہت کرتے تھے، یہ نفرت ہی کے قابل. مگر پھر وہ ان کو عبادت تک کے لیے نہیں آنے دیتے تھے، پابندی تھی یہود نہیں آئیں گے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتح ہوئی ہے اور عمر فاروق کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو اس میں عیسائیوں سے ٹیک لیا نا مسلمانوں نے، تو عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہود یہاں نہیں آئیں گے. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، عبادت کے لیے آئے. پھر یہاں پر بات طے ہوئی کہ یہود آباد نہیں ہوں گے ارض مقدس میں، القدس میں، عبادت کے لیے آ سکتے. تو ان بدبختوں کو عبادت کرنے کے لیے صدیوں کے بعد آنے کی اجازت بھی عمر فاروق نے دی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. ہم نے دی تھی بیسیکلی، ورنہ ان کو تو وہ پاس پٹکنے نہیں دیتے تھے. تو مسجد اقصی اصل میں جو ایکچوئل مسجد اقصی ہے جس کو یعقوب علیہ السلام نے بنایا، وہ گرے ڈوم والا روم ہے. اس کے ساتھ ہی اٹیچمنٹ ہے، وہ حضرت داؤد کے زمانے سے زیر استعمال ہے. وہ ہے گنبد صخرہ، یعنی وہ چٹان جس پر خطبات ہوتے تھے، قربانی ہوتی تھی. اس کے ساتھ وہ جو پتھر تھا اس کو کہتے ہیں سٹون آف کورونیشن. کورونیشن کہتے ہیں تخت نشینی کو. تو وہ نسل در نسل چلتا رہا. پھر جب برٹش گورنمنٹ نے دنیا پر اپنا راج قائم کیا ہے تو پھر برٹشرز جو ہے وہ پتھر اٹھا کے لے گئے، ہاں کرینوں کے ذریعے نا اٹھا کے لے گئے، سچ مچ لے گئے. پھر انہوں نے اس کو جا کر تراشا، اس کی چیئر بنائی. بڑا ایسے اونچا سا پتھر تھا نا، اس پر بٹھانے کا مقصد تھا سب کو نظر آ جائے، اینڈ تک مجمع کو نظر آ جائے. تو وہ لے گئے، اس کی پھر چیئر بنائی. اب اس کو کورونیشن چیئر کہتے ہیں. وہ اب ان کے سب سے بڑے چرچ ویسٹ منسٹر ایبے میں پڑا ہے. یہود کے جو 3 بڑے ایمز ہیں، ایک ہے ہیکل دوبارہ بنانا، جو یہ آئے دن کہتے رہتے ہیں مسجد اقصی گرائیں گے، ہیکل کو جو پیچھے ریڈ کاؤ کا بھی سارا تماشا چلا تھا تو کر لیں. ریڈ کاؤ ذبح کی، جلائی، سب کچھ کر لیا، راکھ سنبھال کے رکھ لیں. کب بنے گا ہیکل؟ جب اللہ کا پلان چل رہا ہے جی. یہ تو ان کا دماغ خراب ہے، ان کو لگتا ہے ان کا پلان چل رہا ہے، دنیا اللہ نے ان بدبختوں کے حوالے کر دینی ہے. نہیں. تو بہرحال ان کا ایک بڑا ایم ہے ہیکل دوبارہ بنانا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب ہیکل بنے گا تو دجال آئے گا. یہ بات ہے صحیح، ہاں ہیکل سے ہی آئے گا پھر. تو ایک یہ ہے ان کا مقصد. دوسرا ان کا مقصد ہے وہ کورونیشن چیئر کو واپس لا کر رکھنا، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس چیئر پر ہی دجال کا کورونیشن ہوگا نہیں. ہاں لیکن بہرحال یہ اس چیئر کو واپس لانا چاہتے، تو اس کو واپس لانا اور وہ گنبد الصخرہ کے روم میں، ڈوم آف دا روک کے روم میں اس کی جگہ پر رکھنا. یہ ان کا دوسرا بڑا ایم ہے. اور تیسرا ہے گریٹر اسرائیل قائم کرنا. اس نقشے کے اوپر جو فتوحات حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے میں جو انہوں نے میسوپوٹیمیا کا پورا ایریا فتح کر کے جو ریاست قائم کی تھی، اس کو یہ ری اسٹیبلش کرنا چاہیے. ان 3 کازز کے لیے یہ کام کر.
اور پھر ان کا ماننا ہے کہ ہمارا مسیح آ جائے، دجال، دجال المسیح۔ تو بہرحال جی یہ اب آپ کو پتہ ہے یہ جو سارے جو برٹش کنگ وغیرہ ہیں، اب ان کیا کورونیشن ہوتا ہے، کورونیشن چیئر پر وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں اپنا لیتے ہیں اوتھ، اور پھر وہاں پر ان کا بیپٹائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوا۔ تو پہلا جو استباق ہے وہ حضرت طالوت کا ہوا تھا، مگر وہ ہوا تھا سینا میں۔ سیکنڈ استباق جو تھا وہ داؤد علیہ السلام کا ہوا تھا، اور وہ کورونیشن چیئر پر پہلا استباق۔ وہ کورونیشن اس وقت چیئر تو تھی نہیں، وہ کورونیشن سٹون تھا۔ تو اس کو وہاں سے پھر انہوں نے تو حضرت طالوت اور داؤد علیہ السلام کی پیروی، یعنی کہ داؤد علیہ السلام نے طالوت کے طریقے کو باقی رکھا اور اپنے بیٹے کو وہاں بٹھایا، اور اس کا مقصد تھا، میں نے آپ کو کہا نا، ان کا جمع ہونے کا جو مرکز تھا وہ چبوترا تھا۔ اس چبوترے کے ارد گرد کوئی روم، کوئی کمپلیکس نہیں تھا، وہ کھلا میدان تھا، جس طرح پہلے کعبے کے آگے کھلی وادی تھی، تو مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر کوئی بات کرتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے، کھلی وادی تھی، جہاں تک چاہے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح کوئی روم نہیں تھا، کھلی جگہ تھی۔ روم صرف مسجد اقصی کا تھا جو گرے ڈوم والا ہے، باقی یہ کھلی جگہ تھی۔ اتنا بڑا روم بنانے کے نہ پیسے تھے نہ ذرائع، تو وہ چبوترے کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، وہ آسمان کے نیچے تھا، اس پر کوئی بلڈنگ نہیں تھی، آگے کھلی وادی تھی، جتنے لوگ چاہے آگے کھڑے ہو جائے، پوری فوج کھڑی ہو جائے، پورا شہر کھڑا ہو جائے، کھلا میدان ہے نا۔ اب پیچھے تک لوگ ہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ تو وہ پھر وہ اونچی، کافی اونچی نیچرل جو ہے وہ پتھر تھا، اس کے اوپر بٹھا کر تو بیپٹائز کرتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ سب دیکھ لیتے تھے کہ اچھا اس کو کیا گیا، یہ ہمارے نیکسٹ کنگ ہے، وہ یہ مقصد تھا۔ ساتھ برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، کہ یعنی دل میں برکت اصل میں پتھروں میں نہیں ہوتی جی، برکت تو کسی کی بات کو ماننے اور سننے میں ہوتی۔ تو داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت کا احترام کیا، داؤد علیہ السلام کے طریقے کا سلیمان علیہ السلام نے احترام کیا، اور نسل در نسل وہ اور چیز، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر پتھر کو، جیسا کہ میں نے کہا، برٹش گورنمنٹ اٹھا کر لے گئی، اس کو تراش تروش کے پتھر کی چیئر بنا دی گئی ہے۔ اس چیئر کو اب کورونیشن چیئر کہتے ہیں۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے ان کا اس وقت مرکزی چرچ ہے، وہاں پر ہر ایک جو ہے نا کورونیشن ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ تو بس یہ اب یہ اسی کی آیتیں ہیں، پڑھیے۔ واہ اور قتل کر دیا اس کو داود نے جالوتا، جالوت کو، وقتل داود جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کر دیا، وآتاہ عطا کیا اس کو اللہ نے الملک بادشاہت والحکمت، حکمت، اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا کی تھی، یعنی اللہ پاک نے انہیں حاکم بنایا، اور وہ بڑے ذہین آدمی تھے، ایک چرواہے کے بیٹے تھے، کسی خاص خاندان سے تعلق نہیں تھا، شاہوں کا گھرانہ نہیں تھا، مگر بادشاہ بننے کے لائق تھے۔ وَعَلَّمَهُ، اور سکھا دیا داؤد کو، مما یشاء، جو سکھانا چاہا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ لوہے کا علم۔ ہاں، یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ داؤد لوہا پکڑتے تھے تو موم ہو جاتا تھا، نہیں، بالکل نہیں ہوتا تھا، بھٹیاں بنائی ہوئی۔ اب وہ کھنڈرات بھی نکالی ہیں نا انہوں نے قدیم یروشلم کے، تو آپ دیکھیں وہاں پر بھٹیاں ہیں، بہت بڑی تعداد میں بھٹیاں ہیں، فرنسز۔ تو اگر ہاتھ میں پکڑنے سے لوہا موم ہو جاتا تھا تو پھر بھٹیاں کیوں بنائی؟ یہ بات نہیں ہے، کہانیاں ہیں جو ہم نے فضول بنا رکھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے لوہے کا علم ان لوگوں سے سیکھا، اور پھر اسے دنیا میں عام کر دیا، کیونکہ علم چھپانا بخالت ہے نا، تو انہوں نے علم نہیں چھپایا، پوری دنیا میں عام کی۔ وَلَوْ لَدَفْعُ اللَّهِ، ولا وا اور لو اگر، لا نہیں، دفع کرے، ہٹائے، اللہ اگر اللہ نہ ہٹائے، الناسا لوگوں کو، بعضہم ببعض ایک کے ذریعے دوسرے کو، اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے ہٹاتا نہ رہے، لفسدت، فساد برپا ہو جائے، الارض، زمین میں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ جب زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہم اسے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم بچے تھے تو روس بہت طاقتور تھا، اور روس نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی، تو پھر اللہ نے امریکہ کو کھڑا کیا۔ اب امریکہ کی باری ہے، اب کوئی اور کھڑا ہوگا، کیونکہ جب کسی کا حد سے بڑھ جاتی نا طاقت، تو توازن ختم ہو جاتا ہے طاقت، تو طاقت کا توازن تو برقرار رکھنا پڑے گا، تو پھر اللہ پاک فضل فرماتے ہیں اور الگ الگ ہو جاتے ہیں۔
मामलात, कोई ऐसी ताकत खड़ी होती है जो पहली ताकत को तोड़ देती। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फज़्लिन अलल आलमीन, मगर अल्लाह अहले जहान पर बड़ा फजल करता है, बड़ा फजल करता है। तो अभी भी जो कुछ हो रहा है इसमें भी फजल है। पता नहीं अल्लाह ने किस किस मुसीबत से बचा रखा है हमें। तिलका आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयतें हैं। नतलूहा अलैका बिल हक, जो हम आपको पूरी सच्चाई के साथ पढ़कर सुना रहे हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो रसूलों में से हैं। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जी? रसूल हैं। और कुरान अल्लाह की वही है। कैसे पता चला? वो किससे सुना रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वकूफ पजीर होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। और वो किससे सुना रहे हैं? जो आप पढ़ना नहीं जानते थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे ना, उम्मी थे, तो आपने तो तौरात नहीं पढ़ी, आपने तो इंजील नहीं पढ़ी, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आलिम के पास कभी बैठे, ना आपका कोई गैर अरब दोस्त था। तो लिहाजा कैसे पता चला इतनी एक्यूरेसी के साथ उन वाकयात का? क्योंकि जो तौरात वगैरह में बयान है वो बयान तो हिला हुआ है। जैसे यहीं पर देख लें, एक छोटी सी बात है कि तालूत अलैहिस्सलाम ने अनाउंस किया कि जो इसको मारेगा मैं उससे बेटी ब्याहूंगा, तो फिर दाऊद आगे आए। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम की जंग किसी औरत को पाने के लिए नहीं थी, दाऊद अलैहिस्सलाम की जंग अल्लाह की रजा के लिए। और बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने गलत की हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान सुनाया आयत की बिना पर, वो तो इनकी बहुत सारे दावों को नल एंड वॉइड कर देता है। तो अल्लाह कहते हैं ये सबूत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कलाम मैं भेज रहा हूं, और मेरा वही भेजना इस बात का सबूत है कि आप रसूल। तिलकर रसूल, ये सारे ही रसूल। कौन? दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, तस्करा आया है ना इनका। तिलकर रसूल, ये सब रसूल है जिनका तस्करा चल रहा है। यूशा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा से बात शुरू हुई ना। मूसा, मूसा के बाद यूशा, यूशा के बाद दाऊद, दाऊद के बाद सुलेमान। तिलका, ये आ रसूल, रसूल हैं। फज़्वलना, हमने फजीलत दी इनको, बाज़हुम अला बाज़, बाज़ को बाज़। ये सब रसूल हैं, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। यानी कि सब रसूल हैं, रसूल होने में सब बाहम बराबर हैं, मगर बाज रसूलों का मर्तबा बाज रसूलों से ज्यादा है। वो अल्लाह के हाँ है, वो अल्लाह के हाँ है। हमारे लिए सब नबी बराबर है। और ये बात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीच की। एक बार एक यहूदी और मुसलमान का झगड़ा हो गया, और मुसलमान ने यहूदी को थप्पड़ दे मारा। केस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने पूछा क्या, क्यों मारा आपने? वो कहने लगे कि जी बात ये है कि वो, इन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आपसे ज्यादा फजीलत वाले। तो मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया और मैंने थप्पड़ मार दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, आपने कहा कि लोगों, नबियों का बाहम कंपैरिजन ना किया। और फिर आपने कहा कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की पिंडली दिखाई जाएगी कयामत के दिन और सब बेहोश हो जाएंगे, तो जब मुझे होश आएगा तो सबसे पहले आएगा। लेकिन मैं जब होश में आऊंगा तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़े अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ कर। मैं नहीं जानता कि मूसा मुझसे पहले होश में आएंगे या मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने वो एक तजल्ली देखी थी ना हकीकी, उसकी वजह से वो बेर कर जाएंगे, मैं ये नहीं जानता। तो हमें आपने क्या सिखाया? नबियों में कंपैरिजन नहीं है, ये बदतमीजी है। ठीक है, हाँ अल्लाह के हाँ दर्जात में फर्क है, वो अल्लाह के लिए, हमारे लिए सब नबी बराबर हैं। हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबसे प्यारे हैं क्योंकि वो हमारे हैं। ठीक है ना? तो वो सैयदुल अंबिया हैं, और अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है, इमामुल अंबिया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलुए मर्तबत का ये माना नहीं है कि हम किसी दूसरे नबी की शान को कम करें। हम अपने नबी की शान बयान कर सकते हैं, मगर किसी दूसरे नबी की शान को उनसे कंपेयर नहीं करेंगे। यानी जैसे मैं कहती हूँ मेरी अम्मी सबसे अच्छी है, तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ तुम्हारी अम्मी तो ऐसी है, ये गलत है, ये बदतमीजी है ना। हर किसी को अपनी माँ प्यारी होती है। तो सब नबी हमारे नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 या 2 लाख नबी जो गुजरे, सब हमारे नबी। हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबकी तस्दीक करते हैं, हम सब पर ईमान लाते हैं, और अगर हम किसी का हित पाते तो हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन
ہم اب ایمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سب نبی ہیں مگر دوسرے نبیوں کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی ہی نہیں ہے، نہ ان کی کتابیں پہنچی ہے، نہ ان کی سنت پہنچی ہے. تو فالو ہم کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی درود ہے ایک پورا. ہاں، اگلے دن کسی نے مجھے شیئر کیا اور انہوں نے مجھے پوچھا تو مجھے بھی خیال آ گیا، تو میں نے کہا چلیں آپ کو بتاؤں. جو الگ الگ ہے وہ تو ہے ہی ہے، تو یہ بھی پورا درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی درود ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے. ہاں، لیکن نماز میں وہی پڑھیں گے. لیکن اگر کہیں آپ اس طرح لکھا پڑا ہوا دیکھیں تو جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک صیغہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک درود ہے. پھر یہ بھی ایک درود ہے، یعنی کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ایک صیغہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سمجھ گئے؟ تو یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے. نماز میں وہی پڑھا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہی پڑھا ہے، کبھی کوئی اور ہمیں نماز میں نہیں سکھایا. لیکن مختلف اوقات میں جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں صلاح سکھائیے، ہم آپ پر بھیجیں، تو آپ نے مختلف سیغے ارشاد فرمائے ہیں. تو یہ دونوں سیغے بھی آپ سے ثابت ہیں. اچھا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا. یہ فضیلت اللہ کے ہیں. اولو العزم جو رسول ہیں اللہ نے ان کا خود قرآن میں تذکرہ کیا. تو اولو العزم میں دیکھیں نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بہت مضبوط رسولوں میں بھی جو بہت زیادہ مضبوط ہے، جنہوں نے کوئی کمزوری نہیں دی. تو یہ جو نام ہے یہ پھر نبیوں میں بھی زیادہ اہم ہو جاتے. منہم، ان میں سے ہیں بعض من جن سے کلمہ کلام کیا اللہ، اللہ نے. نبیوں میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں، اور آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا، ڈائریکٹ کلام کیا، جنت میں بھی ڈائریکٹ بات کی آدم علیہ السلام. اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ نے براہ راست بات کی تھی آپ سے. اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں. واہ اور رفع، اس نے بلند کیا، بعض ہم ان میں سے بعض کا درجات درجے، بعض کے اللہ نے درجے بڑھا دیے. جیسے ابراہیم کو خلیل اللہ کہہ دیے، اسماعیل ذبیح اللہ ہو. تو اس طرح اللہ نے ان کو دوسروں سے ممتاز کر دیا. وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ بن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانی. عیسیٰ ایک تو آپ کو پتا ہے روح اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی خاص روح. یہ ان کا لقب ہے، قرآن نے بیان کیا. روح اللہ، کلیمت اللہ، دونوں ان کے لقب ہیں. تو روح اللہ سے مراد اللہ کی ڈائریکٹ بھیجی ہوئی روح. ساری روحیں اللہ بھیجتے ہیں، پر پروسیس ہے نا، شادی، پریگننسی. مگر حضرت مریم کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے ڈائریکٹ ان کو بھیجا. صرف اللہ کے حکم سے استقرار حمل ہوا، پریگننسی ہوئی. تو روح اللہ. کلیمت اللہ بھی اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے کن ہوا اور فیکون ہو گیا، تو کلیمت اللہ یہ لقب ہے ان کی. پھر آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ کے خاص معجزات تھے. اللہ کا ایک اصول ہے جی، اللہ پاک بیماری پیدا کرنے سے پہلے علاج پیدا فرماتے. تو دجال کے آنے سے پہلے اور دجال کے پیدا بھی یعنی شاید ہونے سے پہلے، اللہ بہتر جانتے ہیں دجال کا حقیقتاً پیدا ہوا، ہمیں نہیں پتا. لیکن بہرحال دجال کی مصیبت ہم پر نازل ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا حل پیدا فرمایا، عیسیٰ بن مریم. تبھی تو اسے زندہ اٹھائے گئے، کیونکہ دجال کا قتل عیسیٰ ہی کریں گے، وہ کوئی نہیں کرے گا، کسی کے بس میں نہیں. عیسیٰ ماریں گے اس بدبخت. تو اسرائیل 1949 میں قابض ہوا ہے اور 1947 میں پاکستان بنا ہے. تو اسرائیل کی دوا پاکستانی ہے، وقت آنے دیں، اپنا کام کریں، اپنا کام کریں.
ابھی تو ہماری جنگ یہ ہے، جب پاکستان بنا تو یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی، اور یہ آن نوٹس ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو ہوا میں کہہ رہی ہوں. آپ ان کی اسٹریٹجی پڑھے نا، تو اس میں ان کے اپنے امبیسڈر سے بات بیان کرتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا امریکہ میں، برطانیہ میں، کہ اب ہم روک تو نہیں سکے، ہم پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیں کیونکہ یہ ہمارے لیے مستقبل کا خطرہ بنے گا. اب ہماری پہلی جنگ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط آزاد اسلامی ریاست بنائیں. یہ پہلا مرحلہ. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ پاکستان پھر کیا کرے. تو ابھی تو پہلے مرحلے کی جنگ کرے، اور بیٹھ کر امام مہدی کا انتظار نہ کرے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں اپنا کام کریں. تو اسرائیل کا توڑ انشاءاللہ پاکستانی ہے، لیکن اپنے وقت پر نہیں. ہر چیز کا وقت مقرر ہے. کوئی سبب ہے تو وہ بھی پاکستان کے پیچھے پڑے. دنیا میں کتنی اسلامی ریاستیں ہیں نا، اسلامی ممالک ہیں. کہیں آپ کو یہ حال نظر آتا ہے؟ دبئی کو تو آباد ہونے دے رہے ہیں، ہمیں ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ کوئی وجہ تو ہے نا. تو جو ہم نہیں دیکھ رہے، جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہ رہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. اسی لیے پاکستان کو گھٹنوں کے بل گرانے میں لگے، لیکن جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. سب کچھ ہوگا جی انشاءاللہ، اتنا گھبرائیں نہیں، لیکن کام کریں، بس کام کریں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہود کی ایک چال ہے سیریسلی، تو جو بہت زیادہ ہی بات پرموٹ کی جا رہی ہے نا، امام مہدی آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اب تو وہی آ کے کریں گے. کس نے کہا بھائی؟ ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے کب آنا ہے. اپنے وقت پر آئیں گے. وہ جب آئیں گے انہوں نے جو کرنا ہوگا کر لیں گے. یہ بھی ایک نشہ ہے. ہم بیٹھ کے انتظار کریں، امام مہدی کا زمانہ قریب ہے. او بھائی، امام مہدی سے امام مہدی کا حساب ہونا ہے، ہمارا نہیں ہونا. ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے. جب امام مہدی آئیں گے دیکھا جائے گا. جن کو ان کا زمانہ نصیب ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے نا ان کے ساتھ انشاءاللہ. مگر ہمیں تو نہیں ہونے والا نا، ہم تو اپنا کام کریں. یہ بھی ایک نشہ ہے، یہ بھی ایک چکر ہے جس میں پھنسایا ہوا ہے. حضرت عمر بیٹھ جاتے نا، قیامت آنی ہے، امام مہدی نہیں آنا، تو پھر ہو چکا تھا کام. بیٹھ جاتے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، کہ اب تو امام مہدی آنے ہی والے ہیں، تو پھر ہو چکے تھے کام. چنائی بیٹھ جاتے، وہ تو قریب کے عرصے میں گزرے ہیں نا. مسلمان جو تھے، علامہ اقبال اور جتنے بھی لیڈرز تھے، وہ سارے بیٹھ جاتے کہ امام مہدی آئیں گے تو ہمارے حالات صحیح ہوں گے. تو بنا ہوتا پاکستان. اپنا کام کرے. جب امام مہدی آئیں گے اور معاملات ہو گئے تب دیکھا جائے گا. وَآتَيْنَا عِیسَیٰ بْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی. اچھا، عیسیٰ بن مریم کا نام علیحدہ سے خصوصیت سے کیوں آیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں، یہود میں آخری نبی عیسیٰ. بنی اسرائیلیوں میں پہلے نبی کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. ویسے یوسف بھی انہی کی نسل سے تھے، پر بنی اسرائیل کا آغاز پراپر تو بعد میں ہوا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں مسلسل نبی آئے. ان کا اپنا دعویٰ ہے 4000 آئے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام یہودی نسل میں آنے والے آخری نبی. اس کے بعد یہودیوں میں کوئی نبی نہیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے قوت ہی دی. تائید کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، میں اس بات کی تائید کرتی ہوں. تو کیا مطلب ہے؟ میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں. تو اسی سے ہے ایدناہو، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے مدد دی اس کو. کس کو؟ عیسیٰ کو. بروح القدس، روح القدس کے ساتھ. کون ہے روح القدس؟ جبرائیل. ہمارے پیارے جبرائیل امین علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو مدد دی جبرائیل کے ذریعے. معجزے تھے نا، تو ان کو دکھانے میں پھر جبرائیل عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، نہ لڑتے، ماں نہ اقتتل، لڑتے، الذین، لوگ، من بعدہم، ان نبیوں کے بعد. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو نبیوں کے آنے کے بعد امتیں جھگڑا نہ کرتی، فساد نہ آتا. من بعد، اس کے بعد، ماں، جبکہ جاءتہم، ان کے پاس آ چکی تھی، البینات، روشن نشانیاں، جبکہ امتوں کے پاس روشن نشانیاں آ بھی چکی تھی. تو اللہ کہتے اختلاف رائے نہ ہوتا اگر میں چاہتا. یعنی اگر اللہ حکم دے دیتے نا، کہ جیسے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ فرما بردار ہے، انسان بھی رہتے، مگر اللہ نے انسانوں کو کیا دیا ہے؟ اختیار. علم، عقل اور اختیار. اور اللہ پاک نے واضح کر دیا لا اکراہ فی الدین،
قد تبین رشد من الغی، ٹھیک ہے نا، آگے پیچھے کر دیا میں نے، پہلے قد تبین رشد من الغی پھر ہے. تو بہرحال اللہ پاک نے کہا ہدایت اور گمراہی الگ الگ کر دی گئی ہے، دین میں جبر سے کام نہیں لیا جائے گا، کسی کو جبرن مسلمان بنانا مقصود نہیں. تو اللہ نے آزادی دی اور شر پسند لوگوں نے شر پھیلائے. ولیکن لیکن اختلاف، انہوں نے اختلاف رائے کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے نا، اختیار دیا ہے نا، اس کا ناجائز استعمال کیا. اس آزادی اور اختیار کی وجہ سے تو سوال ہوگا. اگر سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا جائے تو پھر حساب کس بات کا لینا. فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے من آمنا، کوئی ہے جو ایمان لایا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من کفرا، کسی نے کفر کیا. تو انسانوں میں سے بعض ایمان لائے، بعض نے کفر کا ارتکاب کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، یہ باہم نہ لڑتے. یعنی اللہ کہتے ہیں اگر میں حکم دے دیتا کہ انسانوں میں اختیار نہ ہو اور یہ فرما بردار ہوں جس طرح فرشتے فرما بردار ہیں، تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا. پر اللہ کو مقصود تو کچھ اور تھا. اللہ نے ہمیں علم، عقل اور اختیار کے ساتھ آزاد کر دیا. اب ہم جو کر رہے ہیں اپنی آزاد مرضی سے کرتے ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے جو پلان کیا تھا میں نے وہی کرنا تھا اور میں وہ کر رہا ہوں. تو بھائیوں، پیاری بہنوں، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اسرائیل کا جو ہے وہ ورڈ آرڈر چل رہا ہے. اللہ کا ورڈ آرڈر چل رہا ہے، تقدیر اپنے تانے بانے بن رہی ہے، اپنے وقت کے ساتھ چیزیں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. آپ بس اپنے حصے کا کام کریں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ رزلٹ میکر نہیں ہے، وہ اللہ ہے. اپنا کام ضرور کریں. یہی ہمارا آج کا بنیادی سبق ہے. انشاءاللہ جی کل آگے بڑھیں گے یہاں سے. سبق یاد کیجئے گا. آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی دیا ہوا تھا سبق، چونکہ ٹیسٹ ہے آج نہیں سنوں گی، تو منڈے کو میں آپ کا یہ آیت نمبر 53 تک سنوں گی. یاد کر کے آئیے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی آئے، یعنی کہ بیٹھے تھے نا کچھ لوگ، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ سے کوئی بات کی اور واپس چلے گئے. تو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی سے میں اللہ کی خاطر بہت پیار کرتا ہوں. آپ نے کہا اپنی بات ان کو بتائی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم کسی کو محبت کرتے ہو تو اس کو بتاؤ، آپ جائیں اور بتائیں ان کو. تو وہ گئے اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو لہٰذا محبت کے لیے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو میں بھی آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں. میرے بس میں ہو نا تو میں آپ کو قرآن گھول کر پلا دوں، میرے بس میں ہو تو میں آپ کو گود میں اٹھا کر جنت میں پہنچا دوں. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو محنت خود کرنی پڑے گی، ہمیشہ خود کرنی پڑے گی. میں صرف آپ کو رستہ دکھا سکتی ہوں. I can only teach you how to study قرآن. اس کو یاد کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ آپ کو کرنا. مجھے صرف ایک بات ہے جو غصہ دلاتی، صرف ایک بات، اور وہ ہوتی ہے جب قرآن کلاس پر کوئی آنچ آتی، جب قرآن کے جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر کوئی آنچ آتی، تو وہ چیز مجھے غصہ دلاتی. باقی مجھے غصہ نہیں آتا. جو میں آپ کو سبق سبق پر بھی ڈانٹتی نا، صرف روک ڈالتی، کیونکہ اگر میں نہیں ڈانٹوں گی، وہ جیسے ہوتا ہے نا چرواہا، تو وہ بکریوں کو نہیں مارتا، لیکن وہ جب ادھر ادھر بھاگتے نا پھر وہ اپنی چھڑی زمین پر پٹکتا ہے، تو پھر بکریاں لائن اپ ہو جاتی، ساری بکریاں ہی ہیں آپ. تو وہ میں آپ کو ایکچولی غصہ نہیں کرتی، ڈانٹتی ہوں کیونکہ نہ ڈانٹوں تو آپ لوگ کام نہیں کرتے. لیکن حقیقی غصہ مجھے صرف تب آتا ہے، سیریس والا. مجھے غصہ آتا ہے، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے. میرا والیوم ایسا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں غصے والی ہوں. میں غصے والی اللہ گواہ نہیں ہوں. مجھے غصہ بہت کم. ہاں جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پر جو کاز ہے ہماری، اس کے اسٹگماٹائز ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو میں اس کو بیئر نہیں کرتی. مجھ سے ہوتا نہیں، کیونکہ بدنامی نہ میری ہونی ہے نہ آپ کی. بدنامی کیا ہونی ہے؟ قرآن کی. میں نے یہ جملہ بڑا سنا ہے، ہاں اے سارے مولوی انج نہیں ہوں.
ہے نا. سارے دینی یعنی کہ میرے اپنے جو بڑے بیٹے ہیں ماشاءاللہ دین کی طرف ان کی کوشش ہوتی ہے, چھوٹے کی نسبت کم ہے, بڑے کی زیادہ ہے. تو جہاں وہ کوئی غلطی کرے نا, تو میرے اپنے میاں مذاق کرتے ہوتے تھے, جو میں ان کو سختی سے کہا, میں نے کہا آپ یہ جملہ مجھے تکلیف دیتا ہے مت کہا کرے, کہ وہ اس کو کہتے تھے ہاں یار تو مولوی ہے نا, مولوی انجلی ہونے نے. جہاں وہ اپنے ابا کی بات نہیں مانتا تھا کچھ, تو میری اس کا مذاق اس کے ساتھ کرتے ہوتے تھے کہ ہاں تو مولوی ہے نا, مولوی انجلی ہونے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا بیٹا ہے, آپ اس کو مارے پکڑ کر, مگر یہ جملہ نہ کرے, یہ میرے دل میں تیر کی طرح لگتا. اسی طرح یعنی میری دوست نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ میڈیسن لے کر آئی, میڈیسن کوئی خراب تھی, انہوں نے ایکسچینج کرنی چاہی, تو اس نے بدتمیزی کی. جو کاؤنٹر پر بندہ تھا, داڑھی لگائی ہوئی نہ پہنی, داڑھی تھی اس کی لمبی, امامہ شمامہ پہنا ہوا. تو اس کے میاں غصے میں کہنے لگے ہاں اے جڑے بوتے دینی بندے نے انج دے ہی ہوندے نے. تو جہاں معاملہ خراب ہوتا ہے الزام کس پر آتا ہے؟ مسلمانوں پر. ٹیررزم ہوا دنیا میں, ہاں جی مسلمان ہوتے ہی ٹیررسٹ ہے. قرآن تعلیم ہی ٹیررزم کی دیتا ہے, یعنی دنیا میں جو خرابی ہوتی ہے کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ قرآن پہ. تو ہم نے ذرا سا یعنی کہ ایون سیریسلی ہانڈی صحیح نہ پکے تو تانا ملتا ہے اونج ڈے قرآن کلاس نے مکتی اونج اینڈلی ہانڈی پکائی ہے, سڑ جاتی ہوں میں. تو ہمارا ہر فیل جو ہے نا, ہر فیل وہ قرآن کے لیے تانا بن جاتا. حالانکہ وہ غلطی ہماری ہوتی ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوتی. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت, بہت محتاط ہونے کی ضرورت, کیونکہ ہم قرآن کے امبیسیڈر ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. آپ دیکھیں ایک عام پاکستانی کوئی غلطی کرتا ہے نا تو فرق نہیں پڑتا, لیکن جو حکومتی ارکان ہیں, امبیسیڈرز ہیں. ابھی میں نے کل دیکھا, کل میری نظر سے گزری, شہباز شریف صاحب کی ایک پکچر تھی, اس میں انہوں نے کوٹ کے بٹن بند کیے ہوئے تھے غلط, یعنی ایک سائڈ اوپر کی ہوئی تھی. تو اس پر لوگوں نے وہ پکچر اتار کر تو وہ مارک کیا ہوا تھا کہ اے دیکھو. اب دیکھا جائے تو یہ کیا ہے, کوئی عظیم غلطی تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک عام بندہ کرے تو عظیم غلطی نہیں ہے, مگر ایک حکمران کے ایبسنٹ مائنڈیڈ ہونے کا ثبوت ہے نا, حکمران کی غلطی ہے, اس کا ڈریس کوڈ صحیح ہونا چاہیے, ہے ایسے ہے. لہذا جو امبیسیڈر ہوتا ہے نا, نمائندہ ریپریزنٹیٹیو, اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی. اب الحمدللہ ہماری اوقات نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. کام میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کیا نہیں جاتا, لیا جاتا ہے. اللہ نے اتنے بڑے علاقے میں سے ہم 10-15 عورتوں کو قرآن کا امبیسیڈر چن لیا, تو ہمارا ذمہ بڑا نازک ہے. ہمارے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قرآن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور ہمارا ہر فعل قرآن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لوگ اس کو قرآن کی بنیاد پر سمجھتے, اس وجہ سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت. لہذا محتاط رہا کر اپنے الفاظ کے چناؤ میں, اپنی بات میں, اپنے افعال میں, اور خاص طور پر جب وہ بات مجھ سے اور قرآن سے ریلیونٹ ہو, بہت محتاط ہو کر بات کر. نہیں سمجھ آ رہی, ڈسکس کر لیں, قدم اٹھانے سے پہلے پوچھیں. میں آپ لوگوں کے اخلاص پر پورا یقین رکھتی ہوں, لیکن وہ عدم آبادی کا ایک شعر ہے, عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے, ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے. رزق کس کے ساتھ جڑا ہوا؟ اللہ کے ساتھ. رازق کون ہے؟ اللہ. ہر معاملے میں مسبب کون ہے؟ اللہ. ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کما نہیں سکتے, کچھ حاصل نہیں کر سکتے, تو پھر بے صبری کیوں ہے؟ اگر اللہ کی مرضی ہوگی اللہ ہمیں فائنینشل سپورٹ دیں گے, اور اگر فی الحال اللہ کی رضا نہیں ہے, فی الحال کام نہیں ہوگا. جب وہ چاہے گا تب ہوگا. اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھی. وہ رب ہے, اسے پتا ہے کسے کہاں انسٹال کرنا, وہ جانتا. پلان کس کا ہے دنیا کا؟ اللہ. اس کو پتا ہے نیکسٹ سٹیپ کیا ہونے والا ہے. جلد بازی شیطان کی طرف لے جاتی. تحمل اور صبر سے کام کرنا سیکھیں. کوئی بھی کام جب کریں پراپر پلاننگ کے بغیر مت کریں, اور پھر وہی باتیں کہنے اور کرنے سے پہلے پوچھیے. یاد رکھیے, ادب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی فانی انسان کے ہاتھ اور پیر چومیں, قدم بوسی کریں, دست بوسی کریں. کل بھی میں نے آپ سے کہا
अदब है अपनी हद में रहना। हमने तो उसको ताना बना लिया ना, लड़ाई में हम कहते हैं अपनी हद में रहो। नहीं, ये उसूल है। अल्लाह ने हमें कहा ये मेरी हदूद हैं, तिलका हुदूदुल्लाह फला ताददूहा, मेरी हद में मत आना। हर हर रिश्ते की, हर ताल्लुक की हद है। तो असल अदब ये है कि जिससे आप मुतल्लिक हैं उसके साथ जो आपकी हद है आप उसमें रहें, डोंट क्रॉस द लिमिट। बेटे की हद है कि बाप के फैसले पर फैसला ना करे, बाप की आवाज पर आवाज बुलंद ना करे, उसे इस हद में रहना चाहिए। बेटी की हद है कि माँ की आवाज पर आवाज बुलंद ना करे, ये उसकी हद है। बीवी की हद है कि शोहर के फैसले पर नाफरमानी ना करे, ये उसकी हद है। और तालिबे इल्म की हद है कि उस्ताद की मर्जी के बगैर उसके बिहाफ पर कोई काम नहीं। अपने बिहाफ पर करना चाहते हैं कर ले, उस्ताद के नाम पर, इंस्टीट्यूट के नाम पर उस्ताद की इजाजत और मर्जी के बगैर कोई काम नहीं। ये उस तालिबे इल्म की हद है। तो अपनी अपनी हद में रहना ये हद अदब है, ये हकीकी अदब है, ये हकीकी अदब। तो जब आप इस हद अदब को क्रॉस करते हैं तो आप दूसरे की पर्सनल स्पेस वायलेट करते हैं। फिर आप हाथ चूमते हो, पैर चूमते हो, आप मुअद्दिब नहीं। तो हम सबको अपनी हद में रहना। ऑपोजिट हदूद भी हैं, हाँ बिल्कुल हैं। शोहर का की हद ये है कि वो बीवी की कफालत मारूफ तरीके पर। बाप की हद ये है कि वो अपने बेटे की खैर खाही के फैसले करे, उसकी हद तलफी ना करे। माँ और बाप दोनों की हद बेटी की तरफ ये है कि उसके नामूस की हिफाजत करे, उसके हकूक की पासदारी करे। उस्ताद का हक और हद ये है कि वो आपको खैर खाही के साथ वो इल्म पहुंचाए और आपकी वो तरबियत करने की कोशिश करे जो उसका जिम्मा है, जिस फील्ड में आप हैं। जाहिर है साइंस के टीचर से दीन तो नहीं सीखेंगे आप। तो जो जिस फील्ड में, दोनों तरफ हदूद, हर कोई अपनी हद की पास, ये बहुत अहम चीज। और जो हद में रहता है वो कामयाब हो, ये बड़ी अहम बात है, ये संजीदगी से बड़ी अहम बात। ठीक है। और इन मोहब्बतों की हिफाजत कर, क्योंकि ये वो मोहब्बतें हैं जो कयामत के दिन कामयाबी का सबब बनेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते, उन लोगों के लिए कयामत के दिन नूर के मिंबर बनाए जाएंगे। वो उन मिंबरों पर बैठेंगे और उनको देखकर अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे। यहाँ पर ये मैं फिर वजाहत कर दूं, उनका मकाम अंबिया और शुहदा से ज्यादा नहीं होगा। वो इस बात पर रश्क करेंगे कि इन्होंने कितना छोटा काम किया और कितना बड़ा सिला पाया, इस बात पर करेंगे। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे? आपने कहा वो लोग जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए अल्लाह की रजा के लिए है, खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए है। तो खालिस्तन अल्लाह की रजा फिर क्या है कि हम अपने साथ, हमने एक साथ तवील अरसा चलना है, इस तवील अरसे के अंदर हद में। अच्छा, अल्लाह की रजा के अंदर ये बात, अल्लाह की रजा के अंदर ये बात शामिल है कि हम अपनी अपनी हदूद का ख्याल करें। इसी हद के अंदर एक बात ये भी है, जब आपको क्लास में कोई बात कही जाए और कहा जाए कि ये बात क्लास में ही रहेगी, तो वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप इसकी भी पासदारी नहीं कर पाते, तो ये सोचना है। अपने प्याले मजबूत करें। हाँ। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल आया, तो अबू मूसा अशरी ने एक सहाबी के बारे में कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी दे, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं। आप चुप हो गए, आपने इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा कहा, असल में उनको कोई जरूरत होगी, अबू मूसा जानते होंगे, तो वो इसलिए उनका दिल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प आउट कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इग्नोर कर दिया, जवाब नहीं दिया। अबू मूसा ने दोबारा कहा, सहबारा कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की कसम अबू मूसा मैं जानता हूँ
کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن میرے پاس مال آتا ہے اور ایک بندہ تم میں سے اچھا مومن ہے، اور میں جانتا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے، مگر ایک بندہ جو ہے اس کا ایمان کمزور ہے اور وہ بھی ضرورت مند ہے، تو میں پریفر کرتا ہوں اس کو دوں جس کا ایمان کمزور ہے، تاکہ اس کا دل ایمان پر ٹک جائے. سمجھ گئے؟ یہ ہے تالیف قلب. یہ کہہ کر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور آپ نے کہا لوگو، اللہ کی قسم تم قیامت کے دن اللہ سے حجت کرو گے، بحث کرو گے. حجت یہی ہے نا، اس کو بھی دو اس کو بھی دو. تو ان کا اللہ کی قسم تم اللہ سے قیامت کے دن حجت کرو گے اسی طرح جس طرح آج تم میرے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر حجت کرتے. اور اللہ تمہاری اس حجت کو قبول بھی فرمائیں گے، اور تم اللہ سے کہو گے اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، یہ میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ اس کو بخش دو. اور یہاں تک بحث کرو گے کہ اللہ اس حجت کو قبول فرمائیں گے اور معاف کر دیں گے. تو یہ کون سی کلاس کا ہونا ہے؟ جو دین میں ساتھ ہے، قرآن کلاس، مساجد. دنیا کے رشتے کام نہیں آئیں گے، اللہ بار بار کہہ چکے ہیں، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بہن بھائی کام آئیں گے. لیکن جو دین میں اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے، وہ ایک دوسرے کے لیے قیامت کے دن بھی کام آئیں. تو میری اللہ سے یہ خصوصی دعا ہے، سچ مچ ہے، میں بہت مانگتی ہوں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارا بھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر بنائے اور ان کو اس پر اکٹھا کرے گا جو کلاس جو جماعت جہاں ہوتی ہے، اور کہے گا، پڑھانے والے کو کہے گا اب تم میرا ذکر کرو ان لوگوں کے ساتھ اور میں بھی سنوں گی. تو یہ قرآن کلاس والوں کی اس دن کی ایک فضیلت ہے. تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ چھوٹا سا بے شک ہو، ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ممبر ہو، ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہو، ہماری کلاس کو بھی آپ اکٹھا کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے میں کتنا پیار کرتی ہوں یہ میں نہیں آپ کو سمجھا سکتی، لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. آپ سب میرے بچے ہیں، بلا تفریق عمر اس میں میٹر نہیں کرتی، کوئی میٹر نہیں کرتی. ہاں، جنت میں سب کی عمریں برابر ہو جانی. تو آپ سب میرے بچے ہیں اور مجھے بے حد پیارے. بس ایک بات پھر میں کہوں گی، ہر کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، کیونکہ اب آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ خاص ہو چکے ہیں، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ قرآن کے امبیسیڈر ہیں. تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام آپ سے سرزد نہ ہو جو قرآن کے لیے تانا بنے. ٹھیک ہے؟ تو بس اس اعتبار سے سوچنا ہے، اس اعتبار سے غور کرنا ہمیشہ. اور اگر کسی بات میں کنفیوژن ہو تو مجھ سے بات کرو. ایک اور بات یہ ہے، بات صحیح بھی غلط انداز میں نہیں کہ. ہاں، اگر آپ سالن میں الائچی ڈال دو بری لگے گی؟ لگے گی. لیکن وہی الائچی جب آپ چائے میں ڈالتے ہیں تو ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے. صحیح استعمال، الفاظ کا درست چناؤ، یہ بڑی اہم بات، یہ بڑی اہم بات. ٹھیک ہے؟ وہ اگلے دن میں دیکھ رہی تھی، وہ سچ مچ کسی نے رکشے کی تصویر کلک کی ہوئی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا آنکھ ہوتے چھٹ ڈاوا. ایکچولی اس نے لکھا ہوا تھا آنکھوں تے چھٹ ڈاوا، کوما نہیں ڈالا ہوا تھا، تو وہ پڑھا جا رہا تھا آنکھ ہوتے چھٹ ڈاوا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. خالی آنکھوں کے بعد کوما ہوتا نا، تے کے بعد آنکھوں کے بعد کوما ہوتا اور تے الگ ہو جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، آنکھوں تے چھٹ ڈاوا. سمجھ گئے ہو؟ تو درست استعمال درست استعمال، جملے کو ری فریز کرنا، جملے کو صحیح کرنا، صحیح میسج، صحیح ٹائم، صحیح طریقے اور صحیح لوگوں میں پہنچانا، یہ بڑی اہم بات. سمجھ گئے؟ تو ان چند چیزوں پر آپ نے توجہ دینا. اللہ آپ کے چہرے روشن رکھے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں. جو وجوہ مسفرہ ہے اللہ اس پہ شامل رکھے یہاں بھی اور وہاں بھی. اللہ پاک آپ سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اللہ سب کے دلوں کو پرسکون رکھے، اللہ سب کی کوششیں قبول کرے، اور جس نے جہاں جو ایفرٹ کی ہے اللہ اس کو بد کرے. بس ایفرٹ کا مقام
اس کا طریقہ اور اس کے لیے چنے ہوئے لوگ درست ہونے چاہیے. اور کلاس کے بہاف پر کوئی کام وداؤٹ مائی نوٹس آپ نہیں. ٹھیک ہے. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا کرے. آمین ثم آمین. آج بات یہی ختم کریں گے کیونکہ آج تو پیپر ہے. ٹیسٹ کی تیاری کی. چلے الحمدللہ بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے. یو ول انجوائے. تو جنہوں نے یعنی ابھی پڑھا ہے یاد نہیں کیا وہ اوپن بک کر سکتے ہیں. کرنے سے آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. پیر کو ملیں گے آپ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. جو آن لائن اسٹوڈینٹس ہیں ان کو السلام علیکم, کیونکہ اب پیپر ہونے والا ہے. کلاس کے بعد میں پیپر شیئر بھی کر دوں گی. اچھا روحان پوچھ رہی تھی پیپر کا طریقہ کار کیا ہے. کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے جی. البرکہ فرینڈس کلب میں پیپر شیئر کر دیتی ہوں. سارے گروپس میں نہیں کرتی. اٹس جسٹ اے ہیسل. اگر کسی نے پیپر کرنا ہے اور وہ اس گروپ میں نہیں ہے تو وہ بتا دے. وہ ہمارا جو ہے نا ایک ہوم ورک کا گروپ ہے کلاس کا بس. تو البرکہ فرینڈس کلب میں اس کو ایڈ کر لوں گی. وہاں پر پیپر شیئر کیا جائے گا. آپ پیپر کر کے مجھے شیئر کر دیں گے. حل شدہ پیپر آپ اپنے پرسنل نمبر سے بھیجیں گے. آپ مجھے گروپ میں نہیں بھیجیں گے, وہ پھر چیٹنگ ہو جائے گی نا. تو جو آن لائن کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے کر سکتے ہیں. باقی جو یہاں پر ہے وہ تو یہاں پر کریں گے اور ان کو چیک کر کے ملے گا انشاءاللہ. تو سورہ بقرہ کو انشاءاللہ ہم مستحکم کریں گے. بس آپ لوگوں نے میرا تھوڑا ساتھ دینا ہے. اللہ پاک کامیابی عطا کرے آپ سب کو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.